السلام علیکم۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں موجود جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ عمران نے نیوی بلو کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس سوٹ میں وہ خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے سب سے پہلے پوچھا۔ ابھی رزلٹ تو آؤٹ نہیں ہوا، دیکھو کیا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جولیا نے بے اختیار منہ دوسری طرف کر لیا۔ خواتین سے بات کرنے کی تمیز بھی سیکھ لو، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے اتنی جلدی بولنے بھی لگ گیا ہے، کمال ہے، کیا تیز رفتار زمانہ آ گیا ہے، ورنہ پہلے تو 1 سال کی عمر میں اماں ابا کے الفاظ بھی مشکل سے بولے جاتے تھے۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ تنویر کا چہرہ غصے کی شدت سے کندھاری انار کی طرح سرخ پڑ گیا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ، ڈاکٹر ہریش نے کیا بتایا ہے؟ اس بار جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کی تحویل میں پہنچ گیا ہے اور میری ساری پلاننگ بھی ٹائم فش ہو چکی ہے۔ خام خواہ میں نے ادب و آداب کے چکر میں اپنے جبڑے بھی ٹیڑھے کیے۔ اگر مجھے پہلے سے اندازہ ہوتا کہ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کو اسی طرح ساری بات سے مطلع کر دے گا تو کم از کم میں اس کنگ آف سائیلینڈ کو اصل کنگ بنا کر ہی واپس آتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش کرنل فریدی کی تحویل میں پہنچ گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں، استادی داؤ دکھا گیا کرنل فریدی، میں سمجھا تھا کہ اسے ان ساری باتوں کا علم نہیں ہے، اس لیے کافرستان میں مست بیٹھا ہوا ہے اور حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے کیپٹن حمید کو کابناک بھجوا دیا ہے، اس لیے میں نے بالا ہی بالا کام نکلوانے کی کوشش کی، لیکن کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ اصل مہرہ ڈاکٹر ہریش ہے، چنانچہ اس نے ڈاکٹر ہریش کو پہلے ہی بریف کر رکھا تھا کہ کسی بھی غیر معمولی واقعے کی اسے براہ راست اطلاع دی جائے۔ چنانچہ جب کنگ آف سائیلینڈ نے میرے کہنے پر اسے فوری طور پر طلب کیا تو اسے معلوم نہ ہو سکا کہ کیوں اسے اس طرح اچانک کال کیا جا رہا ہے۔ وہاں شاہی دعوت میں گو میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے کریدنے کی کافی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کھل کر باتیں نہ ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال میں اس سے یہ اشارہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ لیبارٹری اوترات کے شمال میں واقع پہاڑی سلسلے تازان میں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی تم لوگوں کو ہدایات دے چکا تھا کہ تم واپسی میں اس کی نگرانی کرنا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ واپسی میں تم تازان میں اس کے اترنے کی صحیح جگہ کا اندازہ لگا لو گے، اس طرح لیبارٹری کا محل وقوع سامنے آ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ہریش نے صبح روانگی سے پہلے کرنل فریدی سے رابطہ قائم کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کرنل فریدی پرنس آف ڈمپ کا نام سنتے ہی ساری بات سمجھ گیا ہوگا، چنانچہ اس نے ڈاکٹر ہریش کو واپس لیبارٹری جانے کے بجائے بروما جانے کا کہہ دیا۔ نتیجہ یہ کہ تم اوترات میں بیٹھے اس کا انتظار کرتے رہ گئے، عمران نے سنجیدگی سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ ڈاکٹر ہریش نے کرنل فریدی سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ واپسی میں بروما پہنچ گیا؟ صفدر نے پوچھا۔ میں جب بحیثیت پرنس آف ڈمپس آئی لینڈ سے واپس گیا تو میں نے بروما میں طیارہ چھوڑ دیا اور طیارہ جوزف اور جوانا کو لے کر آگے چلا گیا۔ میرا پروگرام تھا کہ میں یہاں رات ٹھہر کر دوسرے روز میک اپ میں سائی لینڈ پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا، تو میں نے وہاں ہوٹل جاتے ہوئے ایک کار میں ڈاکٹر ہریش کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کے پیچھے ٹیکسی ڈال کر اسے چیک کروں، لیکن ٹریفک نظام کی وجہ سے جب میری ٹیکسی گھوم کر وہاں پہنچی جہاں میں نے ڈاکٹر ہریش کی کار دیکھی تھی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں کافی دیر تک اسے تلاش کرنے کے بعد جب واپس ہوٹل پہنچا تو میں نے وہی کار وہیں کھڑے دیکھی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کار ہوٹل کی ملکیت ہے اور ڈاکٹر ہریش کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی۔ مزید معلومات پر پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہریش صبح یہاں پہنچا ہے اور یہاں سے اس نے کافرستان کرنل فریدی سے بات کی ہے اور اب وہ واپس گیا ہے۔ میں نے اس اڈے سے معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہریش چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کافرستان گیا ہے۔ عمران نے مزید تفصیل بتائی تو سب کے چہرے بے اختیار لٹک گئے۔ لیکن اب تو تم یہ کہہ کر یہاں سے گئے تھے کہ تم اس لیبارٹری کا حتمی محل وقوع معلوم کرنے جا رہے ہو، جولیا نے کہا۔ ہاں، ایک پوائنٹ تھا میرے ذہن میں، ظاہر ہے لیبارٹری 2-4 چیزوں سے تو نہیں بن سکتی، اس کے لیے بے پناہ نازک مشینری کی سپلائی اور بہت کچھ طویل عرصے تک کرنا پڑتا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ یہاں اوترات میں لازماً کوئی نہ کوئی ایسی کمپنی مل جائے گی جس نے اس لیبارٹری کے لیے مقامی لیبر مہیا کی ہوگی، کیونکہ باہر سے لیبر منگوانے سے معاملات آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اکثر ایسی لیبارٹریوں کی تعمیر کے لیے
مقامی لیبر پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار میں نے ایک کمپنی ڈھونڈ ہی نکالی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ کمپنی ختم ہو چکی ہے اور اس کا کرتا دھرتا کریم مستقل طور پر شفٹ ہو چکا ہے۔ البتہ اس کے ایک اسسٹنٹ کا پتہ چل گیا ہے، اس کی تلاش ایک آدمی کے ذمہ لگا آیا ہوں۔ اگر وہ مل گیا تو شاید صورتحال واضح ہو جائے، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن اب جب کہ کرنل فریدی کو سارے حالات کا علم ہو چکا ہے تو پھر وہ لازماً اس لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ پھر تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لازمی بات ہے، یہ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے یہ بات یاد دلا دی۔ ہم سب یہاں سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاسپورٹ اصل ہیں اور ہم ہیں بھی اصل حلیوں میں۔ ظاہر ہے اب کرنل فریدی اپنی زیرو فورس کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا یا اب تک پہنچ گیا ہوگا، چونکہ کنگ آف سائیلینڈ اس معاملے میں کافرستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہماری اور کرنل فریدی کی پوزیشن میں فرق ہوگا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہو، ہمیں بہرحال اس بات پر اڑے رہنا ہے کہ ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، عمران نے کہا، اور سارے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تم کنگ آف سائیلینڈ سے اصل حلیے میں ملے تھے؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں، ورنہ تو کنگ مجھے ایک لمحے میں گولی مارنے کا حکم دے دیتا، اور یہاں تو کوئی ایسی عدالت بھی نہیں جو کنگ کے خلاف کوئی حکم دے سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ کمرہ چونکہ عمران کے نام بک تھا، اس لیے عمران نے ہی ریسیور اٹھایا تھا۔ سیاحت میں ابن بطوطہ کی 8ویں نسل کا نمائندہ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں، عمران۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی کی پتھر کی طرح سپاٹ آواز سنائی دی اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ بولنے کا کام تو جناب مقرروں، وکیلوں اور ایسے ہی دوسرے پیشوں کے لوگوں سے متعلق ہے، کرنل تو حکم دیا کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 108 میں موجود ہوں، آ جاؤ تاکہ تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ لو بھائی، آن پہنچی وہ قیامت کی گھڑی جس کا انتظار تھا۔ اب سنو دھمکیاں اور بھگتو، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور باقی ساتھی بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے کرنل فریدی نے دعوت نہیں کھلانی، دھمکیاں دینی ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ کچھ بھی ہو، ہم ساتھ جائیں گے، جولیا نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگر تم دھمکیاں سننے کے لیے اتنے ہی ترس رہے ہو تو آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بغیر اشد ضرورت کے تم میں سے کسی نے بولنا نہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک منزل اوپر کمرہ نمبر 108 کے سامنے موجود تھے۔ عمران نے بند دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اندر سے کرنل فریدی کی باروب آواز سنائی دی اور عمران دروازہ دھکیل کر کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوہ، تو جناب کیپٹن حمید صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بہت خوب، یک نہ شد دو شد، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا۔ عمران کے پیچھے جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو داخل ہوتے دیکھ کر کرنل فریدی کے چہرے پر قدرے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، مگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ظاہر ہے اس کے اٹھنے پر کیپٹن حمید کو بھی اٹھنا پڑا۔ واہ، یہ ملک تو واقعی عوامی ہے، جہاں عام لوگوں کا استقبال کرنل اور کیپٹن کھڑے ہو کر کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خاتون کے استقبال کے لیے احتراماً کھڑا ہوا ہوں۔ آئیے مس جولیا، تشریف رکھیے، اور آپ حضرات بھی، رسمی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیاحت کا جد امجد ابن بطوطہ خامخواہ اکیلا سیاحت کرتا رہا، اگر وہ بھی کسی خاتون کو ساتھ رکھ لیتا تو یقیناً اسے بھی اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سب کو یہاں آنے کی تکلیف دو، کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تکلیف؟ کمال ہے، اتنے شاندار ہوٹل میں تکلیف کیسی؟ لفٹ نے ایک لمحے میں یہاں پہنچا دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی بھی مسکرا دیا۔ تم جس انداز میں کنگ آف سائیلینڈ کے شاہی مہمان بنے تھے، یہ انداز مجھے واقعی پسند آیا ہے، میں تمہیں اس کامیاب ڈرامے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر آپ کا مرید خاص ہوں، عمران نے جواب دیا اور کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ کیپٹن حمید کے ارادے اس بار تمہارے متعلق بے حد جارحانہ تھے، اس کے آدمی تو ہوائی اڈے اور دوسری جگہوں پر تمہارا انتظار کرتے رہے،
اگر تم یہ ڈرامہ نہ کھیلتے تو شاید اس بار کیپٹن حمید کی جارحیت کا شکار ہو ہی جاتے، کرنل فریدی نے کہا۔ کیپٹن حمید کے لیے تو جان حاضر ہے، صاحب حکم فرمائیں تو گردن کاٹ کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دوں، عمران نے ذومانی لہجے میں کہا، اور کرنل فریدی بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے تصور ہی نہ تھا کہ تم اتنا بڑا فراڈ کرو گے، کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں بھی تو سوچتا تھا کہ آخر اتنے طویل عرصے تک تم ایک ہی جماعت میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ میرا مطلب ہے کپتانی سے آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، قدرت نے اتنا ہی ذہن دیا ہے، ورنہ یہی بات کرنل فریدی نے دوسرے انداز میں کہی ہے، اس لیے تو وہ کرنل ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید کے ہونٹ بھینچ گئے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب رسمی باتیں ہو چکیں، اب چونکہ تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے ہی آئے ہو تو بہتر ہے کہ ان کے سامنے کھل کر بات ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں کس کس بات کا علم ہو گیا ہے، اس لیے پرانی باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے ڈاکٹر ہریش سے جو بھی معلوم کر لیا کہ جس لیبارٹری میں زیرو بلاسٹ کے فارمولے پر کام ہو رہا ہے وہ کہاں واقع ہے، اور تمہاری اب یقیناً یہ کوشش ہوگی کہ تم اس لیبارٹری کو تباہ کر دو، اور یہ بات بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس لیبارٹری میں کافرستان کا مفاد بھی وابستہ ہے، اس لیے میں یہ کبھی نہ چاہوں گا کہ تم اس لیبارٹری کے قریب بھی پھٹک سکو۔ میں اگر چاہتا تو کنگ آف سائی لینڈ سے سرکاری طور پر یہ بات کر کے یہاں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نشاندہی کر دیتا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں کس قسم کا نظام حکومت ہے اور یہ لوگ کس طرح کنگ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے براہ راست بات کر کے تمہیں اس بات پر آمادہ کر لوں کہ تم اب اس فارمولے اور لیبارٹری کا خیال چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اس میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بہتری ہے، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے یہ فارمولہ کہاں سے اور کس طرح حاصل کیا ہے، اور آپ جیسے باصول آدمی کو تو پہلے ہی اس مشن میں شرکت سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اسے چھوڑیے، آپ نے یہ فارمولہ حاصل کر لیا صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت ایسا چاہتی تھی، لیکن اب آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا میں آپ کا یہ ہمدردانہ مشورہ قبول کر سکتا ہوں یا نہیں، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی خاموشی سے ان دو عظیم جاسوسوں کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات تھے۔ دیکھو عمران، اگر میرا ملک زیرو بلاسٹ تیار کر لے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے فارمولہ ہی حاصل کیا ہے، اس لیبارٹری اور وہاں کے سائنسدانوں کو تو ختم نہیں کیا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو ایسا آسانی سے کر سکتا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ تو آپ وہ فارمولہ مجھے واپس کر دیں، پھر اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ میری حکومت سے درخواست کرے کہ اسے بھی زیرو بلاسٹ مشن میں شامل کر لیا جائے، میں بھی اپنی حکومت سے سفارش کروں گا، اس طرح ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، عمران نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، زیرو بلاسٹ تیار ہوگا، اور ضرور ہوگا، آخری اور قطعی فیصلہ ہے، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھیے، میں نے آپ کو روکا تو نہیں، جہاں تک میرا اور میرے ساتھیوں کا تعلق ہے، ہم سیاہ ہیں، ہمارے پاس بین الاقوامی ٹورزم کے پاسپورٹ ہیں، ہم اصل ناموں سے یہاں آئے ہیں، اور جہاں تک پرنس آف ڈمپ کا تعلق ہے، وہ جانے اور کنگ آف سائی لینڈ جانے، ہم تو یہاں سیاحت کر کے واپس چلے جائیں گے، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی تم سے یہی توقع تھی، میں نے بہرحال حجت پوری کر دی ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کرنل فریدی نے کہا۔ اس مہربانی کا بے حد شکریہ، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ کافرستان والے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر آپ نے تو پھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی بھی مسکرا دیا۔ اوہ، واقعی میں شرمندہ ہوں، کرنل فریدی نے کہا، اور میز پر رکھے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ بس رہنے دیجئے، اس مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ کیپٹن حمید صاحب کے گالوں پر کالا نشان ضرور لگا دیں تاکہ نظر بد سے بچ جائے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کو آپ لوگ سمجھائیں، اس میں آپ سب کی بہتری ہے، جولیا اور اس کے ساتھیوں کے اٹھتے ہی کرنل فریدی نے بھی اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی بہتر، ضرور سمجھائیں گے کرنل صاحب، تاکہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ اتنی قیمتی لیبارٹری تباہ ہونے کے بجائے مسئلہ حل ہو جائے، خدا حافظ، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ خدا حافظ، کرنل فریدی نے الفاظ کو معنی خیز انداز میں لمبا کھینچ کر بولتے ہوئے کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کرنل فریدی کے بجائے ان کی تقدیر انہیں ایسا کہہ رہی ہو۔
اوترات کے شمالی پہاڑی سلسلے میں انتہائی گھنا جنگل واقع تھا، کیونکہ یہاں معمول سے کچھ زیادہ ہی بارشیں ہوتی تھیں۔ ان بارشوں کی کثرت کی وجہ سے اس علاقے میں نہ صرف انتہائی گھنا جنگل تھا، بلکہ یہاں کی آب و ہوا بھی انتہائی مرطوب تھی۔ جنگل کے عین درمیان میں گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا ایک چھوٹا سا کیبن موجود تھا، جس کی کھڑکیوں پر لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے اکلوتے دروازے کے باہر جیل کے دروازے کی طرح لوہے کی مضبوط سلاخوں کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ کیبن کی کھڑکیوں پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہ جا رہی تھی، اور باہر سے اس کیبن کا وجود عدم وجود برابر ہی تھا۔ حالانکہ کیبن کے اندر روشنی تھی اور کرنل فریدی ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بڑی سی مشین موجود تھی، جس میں مختلف رنگوں کے بٹنوں کے کئی سیٹ لگے ہوئے تھے، اور نچلے حصے میں مستطیل شکل کی جالی تھی۔ اس کیبن سے کافی دور ہٹ کر ایک اور بڑا سا کیبن تھا، جو فی الوقت بند پڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی کی زیرو فورس کے آدمی جنگل میں کیبن کے گرد تقریباً 1 میل کے محیط میں جگہ جگہ چھپے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ درختوں میں ایسے آلات بھی چھپا کر رکھے گئے تھے، جو وسیع رینج میں آنے والے ہر ذی روح کو سکرین پر ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ کیبن تو یہاں پہلے کا بنا ہوا تھا، البتہ یہ تمام حفاظتی انتظامات کرنل فریدی نے اپنے طور پر کیے تھے۔ لیبارٹری جو زیر زمین تھی، اس کے باقی تمام راستے بند کر دیے گئے تھے، اور صرف یہی ایک راستہ رکھا گیا تھا جو اس کیبن سے ہو کر گزرتا تھا۔ کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس لیبارٹری کے اندر گھسنے کی پلاننگ کریں گے، اور اس نے یہ تمام انتظامات انہیں روکنے اور پکڑنے کے لیے کر رکھے تھے۔ گو زیرو فورس کے چند ارکان اوترات شہر میں بھی موجود تھے، اور وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے مسلسل یہی رپورٹ مل رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی اوترات کی سیاحت میں مصروف ہیں۔ لیکن کرنل فریدی جانتا تھا کہ اگر سطح پرسکون ہے تو اندر موجیں تلاطم خیز ہوں گی، اور آج شام اسے اچانک اطلاع ملی کہ عمران اور اس کے ساتھی پراسرار طور پر ہوٹل سے غائب ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ آج رات وہ لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ بڑے چوکنے انداز میں کرسی پر بیٹھا سکرین پر نظر آنے والے مناظر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جس انداز میں انتظامات کیے تھے، ان انتظامات کے تحت عمران اور اس کے ساتھیوں کا اس جنگل میں داخل ہو جانے کے بعد بچ نکلنا ناممکن تھا۔ زیرو فورس کے پاس مشین گنوں کی بجائے دور مار پوائنٹ گنیں تھیں، جن میں سے نکلنے والے پوائنٹر ایک لمحے میں آدمی کو بے ہوش کر دیتے تھے۔ پوائنٹ گنوں پر نائٹ ٹیلیسکوپس فٹ تھیں، مخصوص ساخت کے فکسڈ فریکوینسی ٹرانسمیٹر بھی ان کے پاس موجود تھے۔ گو کیپٹن حمید نے ان پوائنٹ گنوں پر بے حد شور مچایا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو درندوں کی طرح بھون کر رکھ دیا جائے، لیکن کرنل فریدی نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا تھا کہ وہ ہرنوں کی ڈار کی طرح اکٹھے جنگل میں داخل نہ ہوں گے، اس لیے اگر ایک بار بھی فائرنگ کی آواز ان میں سے کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو ان کا سارا حفاظتی نظام یک لخت فیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس دلیل پر کیپٹن حمید خاموش ہو گیا تھا، لیکن کرنل فریدی نے دراصل یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی بجائے طویل بے ہوشی کا شکار کر کے انہیں اس وقت تک قید میں رکھے گا جب تک ڈاکٹر ہریش اس فارمولے کو مکمل نہیں کر لیتا۔ ڈاکٹر ہریش کو اس نے زیادہ سے زیادہ کام کرنے اور جلدی سے جلدی فارمولہ مکمل کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور ڈاکٹر ہریش نے بھی حالات کے مطابق کرنل فریدی سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر اس فارمولے کو اس لیبارٹری کے اندر اس حد تک مکمل کر لے گا کہ اس کے بعد اس سے ہتھیار کافرستان کی کسی بھی لیبارٹری میں آسانی سے تیار کیے جا سکیں گے۔ اس لیے مسئلہ صرف 1 ہفتے تک عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کا تھا، اور کرنل فریدی کو یقین تھا کہ وہ ایسا کر لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جگہ پوری طرح مطمئن تھا۔ کیپٹن حمید کو اس نے پھر بھی احتیاطاً لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا تھا، تاکہ اگر کسی طرح بھی عمران یا اس کا کوئی ساتھی اندر پہنچ بھی جائے تو کیپٹن حمید اسے کور کر سکے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی کہ اچانک مشین کے نچلے حصے سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں ابھریں، تو کرنل فریدی چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ رمیش بول رہا ہوں، پوائنٹ 3 سے ایک آواز ابھری۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل فریدی نے کہا۔ چونکہ یہ مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے اس میں بار بار اوور کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ پوائنٹ 3 کی ابتدا میں عمران صاحب بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، رمیش نے کہا۔ اوہ، کتنے فاصلے پر ہے؟ کرنل فریدی نے چونک کر پوچھا۔ ابھی رینج سے دور ہیں، ان کے جسم پر سیاہ لباس ہے، کمر پر ایک تھیلا بھی ہے، نائٹ ٹیلیسکوپ نے انہیں چیک کر لیا ہے، وہ اس قدر محتاط ہیں کہ مجھے بھی اتفاقاً ہی نظر آ گئے ہیں۔
रमेश ने जवाब दिया, होना भी चाहिए, उसका कोई और साथी, वो लाजमन अकेला ना होगा। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिलहाल तो अकेले ही हैं, रमेश ने जवाब दिया। इंतहाई मोहतात रहना, उसकी 1000 आंखें हैं, फिर जैसे ही वो रेंज में आए इंतहाई महारत से उस पर पॉइंटर फायर कर देना। कर्नल फरीदी ने संजीदा लहजे में कहा, मैं जानता हूँ जनाब, रमेश ने जवाब दिया, और इसके साथ ही टूं टूं की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगीं और कर्नल फरीदी ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। जाहिर है रमेश को इंतहाई मोहतात रहना था, इसलिए वो मुसलसल बात ना कर सकता था। अभी उसने बटन ऑफ किया ही था कि दूसरे कोने से टूं टूं की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कर्नल फरीदी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर इस तरफ का बटन दबा दिया। सिकंदर बोल रहा हूँ, पॉइंट 7 से 2 आदमी मुझे इंतहाई मोहतात अंदाज में रेंग कर आगे आते दिखाई दे रहे हैं। उनके जिस्मों पर स्याह लिबास है और कमर पर थैले बंधे हुए हैं। सिकंदर की आवाज़ सुनाई दी और कर्नल फरीदी ने उसे भी इंतहाई मोहतात रहते हुए उन पर पॉइंट गन फायर करने का हुक्म दिया। और फिर पॉइंट 5 से भी एक औरत के आगे बढ़ने की इत्तला मिली और कर्नल फरीदी समझ गया कि ये जूलिया होगी। अब इमरान के साथियों में से एक बाकी रह गया था और चंद लम्हों बाद पॉइंट 2 से उसके नजर आने की भी इत्तला मिल गई और कर्नल फरीदी की आंखें चमक उठीं। उसके इंतजामात कारगर साबित हुए थे और अब इमरान और उसके सारे साथी इन इंतजामात के तहत शिकार होने वाले थे। और थोड़ी देर बाद उसे यके बाद दीगरे कामयाबी की रिपोर्टें मिलने लग गईं। जब आखिरी इत्तला मिली तो कर्नल फरीदी ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। वो बहरहाल अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसने इमरान और उसके साथियों का शिकार इंतहाई कामयाबी से कर लिया था। चूँकि वो सब पॉइंट गनों की वजह से तवील बेहोशी का शिकार हो चुके थे, इसलिए कर्नल फरीदी ने सबको कैबिन में ले आने का हुक्म दिया और इसके साथ ही सारा सेटअप समेट लिए जाने का भी कह दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान और उसके साथी ज़ीरो फोर्स के आदमियों के कंधों पर लदे कैबिन में पहुंच चुके थे। कर्नल फरीदी ने इन सब को कैबिन में एक तरफ बनी हुई मखसूस जगह पर लेटा देने का हुक्म दिया। रमेश, मेकअप चेकिंग मशीन ले आओ और इन सब का मेकअप चेक करो। कर्नल फरीदी ने अचानक किसी ख्याल के तहत कहा तो रमेश तेज़ी से एक कोने की तरफ बढ़ा और जदीद मेकअप चेकिंग मशीन उठाकर उसने बारी बारी इन सब की चेकिंग शुरू कर दी। कर्नल फरीदी बगौर मशीन का रिज़ल्ट देख रहा था। जब चेकिंग मशीन ने इन सब के चेहरों पर मेकअप ना होने का वाज़ेह रिज़ल्ट दे दिया तो कर्नल फरीदी ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। अब कैप्टन हमीद को भी बुला लिया जाए, अब उसका लेबॉर्ट्री में रहना फजूल है, कर्नल फरीदी ने कहा और मेज़ पर रखे इंटरकॉम नुमा फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर वाज़ेह कामयाबी के तासुरात पूरी तरह नुमायां थे। इमरान और तनवीर तेज़ तेज़ कदम उठाते एक तंग सी गली में आगे बढ़े चले जा रहे थे। तनवीर बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था और फिर गली के इख्तिताम पर वो दोनों तेज़ी से साइड में होकर रुक गए। ख्याल रखना आवाज़ भी ना निकले और ख़त्म भी ना हो जाए, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा। फ़िक्र ना करो, तनवीर ने घुटे घुटे लहजे में कहा। चंद लम्हों में गली में तेज़ तेज़ कदमों से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इमरान और तनवीर दोनों दीवार के साथ पुश्त लगाए साकत खड़े हुए थे। कदमों की आवाज़ करीब से करीब तर आती चली जा रही थी और इसके साथ साथ उनके असाब पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। कदमों की आवाज़ गली के करीब आकर यकलख्त रुक गई और दूसरे लम्हे एक आदमी ने बड़े मोहतात अंदाज में इस तरफ सर निकाल कर झांका जिस तरफ तनवीर और इमरान मौजूद थे। इससे पहले कि उस आदमी की नज़रें गली में घूम कर वापस किनारे पर आतीं और वो ज़हनी तौर पर तनवीर और इमरान की मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ़ होता, तनवीर भूखे औकाब की तरह झपटा और दूसरे लम्हे वो आदमी घूमता हुआ उसके सीने से इस तरह आ लगा कि तनवीर का एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरा उसके सीने के ऊपर वाले हिस्से के गिर्द। उस आदमी ने यकलख्त तड़प कर अपने आप को छुड़ाना चाहा, मगर पलक झपकने से भी कम अरसे में तनवीर के दोनों हाथ बिजली की तरह मुख्तलिफ समतों में तड़पे और उस आदमी का जिस्म यकलख्त ढीला पड़ता चला गया। तनवीर ने उसके मुंह से हाथ हटाया और उसे सीने से लगाकर घसीटता हुआ आगे की तरफ खिसक गया, जबकि उसकी जगह इमरान ने ले ली। अब गली में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन वो दोनों उसी तरह चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। फिर गली आगे जाकर कतई बंद हो जाती थी और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का ऐसा भी हिस्सा था जहां कोई ना आता था। हर तरफ कूड़ा करकट ही फैला हुआ था। तकरीबन 5 मिनट बाद एक बार फिर गली में कदमों की आवाज़ उभरी, लेकिन इस बार आने वाला बेहद मोहतात था। वो चंद लम्हों के लिए रुक जाता और फिर चल पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता गली की नुक्कड़ तक ये आवाज़ पहुंच गई।
پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی آگے بڑھتا، جس طرح بادلوں میں اچانک بجلی کی رو تڑپتی ہے، اس طرح عمران یکلخت مڑ کر پہلے والی گلی میں آیا، اور دوسرے لمحے ایک آدمی کا جسم کلا بازی کھاتا ہوا دھماکے سے مڑی ہوئی گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑے تنویر اور اس کے بازوؤں میں دبے ہوئے بے ہوش آدمی کے سامنے اوندے منہ گرا، اور نیچے گر کر اس طرح ساکت ہو گیا جیسے کلا بازی کے دوران اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ یہ کیا خود بخود بے ہوش ہو گیا ہے؟ تنویر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے قدموں میں اوندے منہ پڑے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اس طرح گھمایا کہ ایک ہی جھٹکے سے اس کا ذہن تاریک ہو گیا ہے۔ عمران نے جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا، کمال ہے، تم نے کہیں جادو تو نہیں سیکھ لیا؟ تنویر عمران کے اس بظاہر ناقابل یقین کارنامے پر واقعی بے حد حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ کاش جادو سیکھ لیتا تو کم از کم سرد ملک کی خوبصورت شہزادی تو قابو میں آ جاتی، اور رقیب رو سفید جن بھی بے بس ہو سکتا تھا۔ عمران نے اس آدمی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر وہی بکواس، بس ذرا سی تعریف کرو سیدھے آسمان پر چڑھ جاتے ہو۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فی الحال جادو سیکھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس پہلے والی گلی میں آ گیا۔ تنویر نے بھی اپنے شکار کو کاندھے پر لادا اور وہ بھی عمران کے پیچھے گلی میں مڑ آیا۔ گلی کے شروع میں دیوار میں ایک پرانا سا بند دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عمران اس کے سامنے رکا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک تار نکالی اور اس کے مڑے ہوئے سرے کو تالے میں ڈال کر اس نے اسے مخصوص انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کاندھے پر لدے ہوئے بے ہوش آدمی کا توازن بھی برقرار رکھے ہوئے تھا۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی تالا کھل گیا۔ عمران نے تالا ہٹایا، کنڈی کھولی اور پھر دروازے کو دھکیل کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر دینا، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے آنے والے تنویر سے کہا، اور تنویر نے مڑ کر دروازہ اندر سے بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کا اختتام ایک چھوٹے سے صحن اور اس کے بعد برآمدے میں ہوا۔ برآمدے میں 2 کمروں کے دروازے تھے اور دونوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ برآمدے میں گھریلو سامان بھی موجود تھا۔ عمران نے کاندھے پر لدے ہوئے آدمی کو وہیں برآمدے میں ڈالا اور پھر تار کی مدد سے اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس میں موجود صوفہ اس قدر پرانا تھا کہ اسے آسانی سے صوفوں کا جد امجد کہا جا سکتا تھا۔ رسی ڈھونڈ لاؤ، یہ دونوں انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں، اس لیے ان سے طریقے سے پوچھ گچھ کرنی ہوگی، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا، جو اپنا بوجھ بھی شاید برآمدے میں چھوڑ آیا تھا۔ تنویر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے دونوں بے ہوش آدمیوں کو اٹھا کر صوفوں پر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں رسی کا ایک گچھا موجود تھا۔ عمران کے کہنے پر تنویر نے ان دونوں کے ہاتھ عقب میں باندھے اور پھر باقی رسی سے ان کے پیر بھی باندھ دیے۔ تم انہیں میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو یہ کس طرح بولتے ہیں، تنویر نے کہا۔ ارے نہیں تنویر، یہ کرنل فریدی کی زیرو فورس کے کارکن ہیں، مجرم نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو عمران پیچھے ہٹ کر دوسرے صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس نے تنویر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو تنویر بھی برے برے منہ بناتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم خواہ وقت ضائع کرو گے، تنویر نے کہا۔ خاموشی سے دیکھتے جاؤ، عمران نے اس بار قدرے سرد لہجے میں کہا تو تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس آدمی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاید ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ تھا اس لیے ظاہر ہے فوری طور پر صورتحال کو سمجھ گیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی نے انہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے۔ بے ہوش ہوتے ہوئے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اچانک عمران نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا تو وہ آدمی اس طرح چونک پڑا جیسے اسے عمران کے منہ سے اس قسم کے فکرے کی توقع نہ ہو۔ عمران صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن کوئی راز افشا نہیں کر سکتے، پھر آپ نے کیوں ہمیں اس طرح اغوا کیا ہے؟ اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے تو یہاں نہیں لے آیا، مجھے معلوم ہے کہ کرنل فریدی نے تمہاری تربیت کس انداز میں کی ہے، اور نہ ہی میرا مقصد کرنل فریدی کے کسی آدمی کو تکلیف پہنچانا ہے۔
عمران نے اسی طرح دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم اس بات کو نہ سمجھ سکو گے، کیا نمبر ہے تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، 9۔ اس آدمی نے بے اختیار جواب دیا۔ اوہ، پھر تو تم زیرو فورس کے اہم ترین آدمیوں میں سے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ 11 نمبر چیف ہے، اس کے بعد اہمیت 10 کی ہے، اور پھر تمہاری۔ بہرحال مجھے کیا، مجھے تو صرف کچھ دیر تمہیں یہاں روکنا ہے تاکہ کرنل فریدی کو ٹریپ کیا جا سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹریپ اور کرنل فریدی؟ نمبر 9 نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے شکاریوں والا جال پھیلا سکتا ہے تو میں بھی اس سے کم تو نہیں ہوں۔ گولی کا جواب تو گولی سے ہی دے سکتا ہوں۔ عمران نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے نمبر 9 کے طنزیہ انداز میں ہنسنے پر غصہ آ گیا ہو۔ اوہ، مگر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ؟ نمبر 9 نے بے اختیار بات کرتے کرتے رک کر کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہاں صرف زیرو فورس ہی کام کر رہی ہے؟ عمران نے کہا، تو آپ بھی کرنل صاحب کی نگرانی کر رہے ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک تو کوئی آدمی نظر نہیں آیا ہمیں۔ نمبر 9 نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہم جو نظر آ رہے تھے تمہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو نمبر 9 بے اختیار چونک پڑا۔ اوہو، ویری بیڈ، میں سمجھ گیا۔ آپ کی گہری چالوں کا واقعی جواب نہیں، اس لیے آپ جان بوجھ کر ہمارے سامنے رہے تاکہ ہماری ساری توجہ آپ کی طرف ہی رہے۔ نمبر 9 نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہ صرف تمہاری بلکہ کرنل فریدی کی بھی۔ اب وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میں تو ٹریپ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں اور عمران اور اس کے ساتھی زیرو فورس کی نظروں میں ہیں۔ اصل میں آدمی جب اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھنا شروع کر دے تو پھر وہ بڑی آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے جناب، آپ کو بھی یہی غلط فہمی ہے۔ آپ شاید یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ کرنل فریدی کے خلاف مشن آپ آسانی سے مکمل کر لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس بار واقعی کرنل صاحب نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ آپ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 9 نے فوراً ہی اپنے چیف کی حمایت کرتے ہوئے کہا، بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ تو اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو والا معاملہ ہے۔ کرنل فریدی اگر ہم پر گولی چلائے گا تو ظاہر ہے ہم نے جواب میں اس پر پھول تو نہیں برسانے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کرنل فریدی بھی آپ کی طرح عظیم انسان ہے۔ اگر اس کا مقصد آپ کو گولی مارنا ہوتا تو اب تک کئی بار آپ گولیوں سے چھلنی ہو چکے ہوتے۔ نمبر 9 نے مسکراتے ہوئے کہا، کرنل فریدی تو واقعی عظیم آدمی ہے، مگر وہ کیپٹن حمید، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے پہلے کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، اور نمبر 9 ہنس پڑا۔ بے فکر رہیں، وہ جنگل میں نہیں ہوں گے۔ کرنل فریدی کو بھی ان کی طبیعت کا اندازہ ہے، اس لیے انہوں نے انہیں پہلے ہی لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا ہے۔ نمبر 9 نے ہنستے ہوئے کہا، پھر تو ٹھیک ہے، مجھے بس موت سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی میں کنوارا ہوں، مگر کنوارا مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد صرف صحت کی طرف سے ہی فکر رہ جاتی ہے، باقی سب خیریت ہے۔ عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، صرف ایک ہفتے کی بات ہے اور آپ کے ساتھیوں کی صحت اتنی اچھی تو ہے کہ ایک ہفتے کی بے ہوشی سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ نمبر 9 نے ہنستے ہوئے کہا، ایک ہفتہ چھوڑو، ایک ماہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بشرط یہ کہ جنگل کے درندوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں۔ عمران نے ساتھ بیٹھے تنویر کے بازو پر اس طرح ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے اس کی صحت مندی کا مظاہرہ کر رہا ہو، آپ شاید مذاق میں ایسی بات کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ کرنل فریدی کو جانتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کو ایک ہفتہ درندوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے آرام کرنے کے لیے کیبن میں باقاعدہ انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے۔ نمبر 9 نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کرنل فریدی کی عظمت اس وقت کہاں جائے گی جب پوائنٹر میرے حلق میں گھس جائے گا؟ ظاہر ہے ہم نے تو رینگتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، جبکہ فائر کرنے والے بلندی پر ہوں گے۔ عمران نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کو پوائنٹر سے بے ہوش کیا جائے گا؟ نمبر 9 عمران کی اس بات پر بری طرح چونک اٹھا تھا۔ میں نے کہا نا نمبر 9 کے کرنل فریدی میں بس یہی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ عمران ہزار آنکھیں رکھتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ پوائنٹر والی بات اس نے اب تک ہونے والی گفتگو کے بعد اندازے کے تحت کہی تھی، کیونکہ بے ہوش کرنے کے لیے پوائنٹس گنیں ہی استعمال کی جاتی تھیں۔ کمال ہے، حیرت ہے، اس کا مطلب ہے آپ کرنل صاحب کے انتظامات کی پوری تفصیل سے واقف ہیں۔ ویری بیڈ، نمبر 9 نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا،
ارے ارے، میں کہاں سے واقف ہو سکتا ہوں، میں تو زیرو فورس کی نظروں کے سامنے ہوں، جبکہ کرنل فریدی جنگل میں ہے اور تم جانتے ہو کہ اس جنگل میں دوسرے کو دیکھنا ہی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تمہاری باتوں سے کم از کم ہمیں اتنا حوصلہ تو ہو گیا کہ ہم پر موت وارد نہیں کی جائے گی، عمران نے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تنویر اب چلیں، نمبر 9 صاحب ہوشیار آدمی ہیں، خود ہی اپنے آپ کو آزاد کرا لیں گے، عمران نے کہا اور واپس مڑا ہی تھا کہ یک لخت گھوما اور دوسرے لمحے نمبر 9 کی کن پٹی پر پٹاخہ چھوٹا اور نمبر 9 ہلکی سی چیخ مار کر صوفے پر ہی لڑک گیا۔ ختم نہ کر دیں، تنویر نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، صرف آج کی رات انہیں بے ہوش رکھنا ہے اور بس، عمران نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی سرنج نکالی جس کی سوئی پر کیپ چڑھی ہوئی تھی اور سرنج میں دودھیا رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ عمران نے کیپ ہٹائی اور سوئی صوفے پر لڑکے ہوئے نمبر 9 کے بازو میں انجیکٹ کر کے اس نے محلول کی تھوڑی سی مقدار اس کے جسم میں پہنچائی اور پھر سوئی کھینچ کر اس نے یہی عمل دوسرے آدمی پر دہرایا اور پھر کیپ دوبارہ سوئی پر چڑھا کر اس نے سرنج واپس کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ آؤ اب یہ کل دوپہر تک اطمینان سے پڑے آرام کرتے رہیں گے، عمران نے تنویر سے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس ساری کارروائی کا مقصد کیا نکلا؟ میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، تنویر نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ارے کمال ہے، ویسے تو تم انتہائی گہری باتیں بھی سمجھ جاتے ہو، لیکن یہ معمولی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کرنل فریدی کی ساری پلاننگ اس نمبر 9 سے معلوم کر لی ہے، عمران نے راہداری سے گزر کر بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میرے خیال میں تو تم نے صرف وقت ہی ضائع کیا ہے، تنویر نے باہر گلی میں نکلتے ہوئے کہا۔ عمران نے کنڈی لگائی اور پھر تالا ڈال کر اس نے تار کی مدد سے اسے بند کیا اور گلی کے سرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب کے سامنے تفصیلی بات ہوگی ورنہ مجھے وہاں جا کر ایک بار پھر تفصیل بتانی پڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی جولیا نے حسب عادت پوچھا۔ اب تنویر بتائے گا کہ کیا ہوا کیونکہ اس بار سارا کیس اس نے ڈیل کیا ہے، عمران نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہونا کیا ہے؟ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے 2 آدمیوں کو ڈاج دے کر بند گلی میں لے جانے اور پھر انہی میں سے ایک کے ساتھ ہونے والی عمران کی بات چیت کی تفصیل سنا دی۔ جب وہ قابو میں آ ہی گئے تھے تو ان سے تفصیلی پوچھ گچھ کر لینی تھی، جولیا نے کہا۔ تفصیلی پوچھ گچھ ہی تو کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خاک تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے، تم تو پہلے سے ہی ان سے مروب تھے، میں نے کہا بھی تھا کہ انہیں میرے حوالے کر دو، پھر دیکھو یہ کس طرح بولتے ہیں، تنویر نے کہا۔ تنویر، ہر جگہ جذباتیت نہیں چلتی، وہ عام مجرم نہیں تھے، کرنل فریدی کے آدمی تھے، اس لیے یقیناً عمران صاحب نے ان سے نفسیاتی انداز میں پوچھ گچھ کی ہوگی۔ کیوں عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تشدد ان پر بیکار تھا، اس طرح ہم سوائے ان کی جانیں لینے کے اور کچھ نہ حاصل کر سکتے تھے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس ساری کارروائی کا مقصد؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی سوال تنویر نے بھی کیا تھا، میں نے اسے یہی جواب دیا تھا کہ وہاں چل کر سب کے سامنے بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ کچھ بتانے کے لیے ہوتا تو تم بتاتے بھی صحیح، تنویر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل یہی طریقہ میں نے اس نمبر 9 پر استعمال کیا تھا جو تم مجھ پر کر رہے ہو، تم بھی سن رہے تھے نا ساری باتیں، اب سنو، میں نے ان سے کیا حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر ہریش نے مجھے بتایا تھا کہ لیبارٹری اوترات کے شمالی پہاڑی سلسلے میں ہے، اس پہاڑی سلسلے میں بیشتر حصے پر گھنا جنگل پھیلا ہوا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سائنس لیبارٹری ہر جگہ نہیں بنائی جا سکتی، اس کے لیے مخصوص محل وقوع اور دیگر بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے درمیانی میز پر کھول کر رکھ دیا۔ باقی ساتھی نقشے پر جھک گئے۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ دائرہ جس کے اندر لیبارٹری واقع ہو سکتی ہے، نمبر 9 کے مطابق وہ لوگ بلندی پر ہوں گے اور وہاں ایک کیبن بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دائرے کو مزید محدود کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کیبن یقیناً مستح جگہ پر بنایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں مستح جگہ خاصی کم پائی جاتی ہے، اور لیبارٹری کے لیے بھی ایسی ہی مستح جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ جگہ ہی لیبارٹری کے لیے منتخب کی جا سکتی ہے، عمران نے اس بڑے دائرے کے اندر ہی ایک اور چھوٹا دائرہ ڈالتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یقینی بات ہے کہ کرنل فریدی نے اس کیبن کے علاوہ لیبارٹری میں جانے کے دوسرے راستے بند کر دیے ہوں گے
اور خود وہ کیبن میں موجود ہوگا۔ اس نے اپنے گروپ کو کیبن کے گرد چاروں طرف پھیلا رکھا ہوگا۔ بقول نمبر 9 کرنل فریدی کی پلاننگ یہ ہے کہ ہمیں ہلاک نہ کیا جائے بلکہ پوائنٹ گن سے ہمیں بے ہوش کر دیا جائے، اور پوائنٹ گن کی رینج بہرحال محدود ہوتی ہے۔ اور نمبر 9 نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ہفتے تک ہمیں بے ہوش رکھنا مقصود ہے، تو اس کے لیے 01 پوائنٹ گن استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ طاقت کے پوائنٹر کے استعمال سے انسان کی ہلاکت کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیبارٹری پر حملہ یقیناً رات کو کیا جا سکتا ہے، اس لیے یقیناً نائٹ ٹیلیسکوپ والی پوائنٹ گن ہی استعمال کی جائیں گی۔ اس طرح مزید رینج کا بھی علم ہو سکتا ہے، عمران نے ماہرانہ انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان ساری باتوں کے علم میں آ جانے کا فائدہ، اصل مسئلہ تو لیبارٹری کے اندر جانے کا ہے، جولیا نے کہا۔ نمبر 9 نے بتایا ہے کہ کرنل فریدی نے کیپٹن حمید کو لیبارٹری کے اندر بھجوا دیا ہے، اس لیے اب ہمیں ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم بھی لیبارٹری میں پہنچ سکیں اور کیپٹن حمید بھی وہاں موجود نہ ہو، کیونکہ کیپٹن حمید یقیناً مرنے مارنے پر اتر آئے گا، اس طرح صورتحال خراب ہو جائے گی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسئلہ تو ابھی باقی ہے عمران صاحب، جس کا ذکر جولیا نے کیا ہے کہ لیبارٹری کے اندر داخل کیسے ہوا جائے۔ اس بار صفدر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اصل مسئلہ یہی ہے اور اس کے لیے تو ساری مغز کھپائی ہو رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ذہن میں لازماً اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی، صفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمی کا ذہن تو پلاننگ ہی بناتا ہے اور بیچارہ کرے کیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم پھر پٹڑی سے اترنے لگے، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس یہی اس میں عیب ہے، اچھی خاصی سنجیدہ بات کرتے کرتے بکواس شروع کر دیتا ہے، تنویر نے فوراً ہی جولیا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بے عیب تو صرف خدا کی ذات ہے، لیکن کرنل فریدی کے مقابلے میں پلاننگ تیار کرتے ہوئے پٹڑی سے اترنا ہی پڑتا ہے، ورنہ پٹڑی سیدھی کرنل فریدی کے سامنے جا پہنچا دے گی، عمران نے کہا، اور اس بار سب نے سر ہلا دیے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے عمران صاحب، اچانک خاموش بیٹھا ہوا کیپٹن شکیل بول پڑا۔ او، تم بھی بولنے لگ گئے ہو، مبارک ہو، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا، اور کمرہ بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ہنسنے والوں میں کیپٹن شکیل بھی شامل تھا۔ بولنے کے لیے آپ کو جو رکھا ہوا ہے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر کمرے میں قہقہے گونج اٹھے۔ بہرحال تم وہ تجویز بتا رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ہم اپنے میک اپ میں دوسرے افراد کو وہاں بھیج دیں تو لازماً کرنل فریدی انہیں شکار کر کے مطمئن ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آسانی سے اس کیبن تک پہنچ سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، تجویز تو اچھی ہے، چلو ہم جیسے تو بہرحال کئی مل جائیں گے، لیکن جولیا جیسی خاتون تو کسی قیمت پر دوسری نہیں مل سکتی، کیوں جولیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مس جولیا، اپنی مثال آپ ہیں، جولیا کے جواب دینے سے پہلے ہی تنویر بے اختیار بول پڑا، اور جولیا تو بے اختیار شرما گئی، جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہنس پڑے۔ واہ، اسے کہتے ہیں حقیقت پسندی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس بار جولیا بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ ہنس پڑی، اس کا چہرہ شرم سے گہرا سرخ پڑ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل کی تجویز پر غور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن واقعی مسئلہ ہم جیسے دوسرے افراد کے حصول کا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی ایکٹنگ بھی کریں کہ کرنل فریدی جیسا گھاگ آدمی بھی دھوکہ کھا جائے، صفدر نے کہا۔ ایسے افراد یہاں زیر زمین دنیا سے کرائے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کرائے کے آدمی کرنل فریدی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمیں خود ہی بے ہوش ہو کر اس کیبن تک پہنچنا ہوگا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر تو ہم ان کے چنگل میں پھنس جائیں گے، صفدر نے چونک کر کہا۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کرنل فریدی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ وہ گولیوں کی بجائے پوائنٹ گنیں استعمال کرے گا، اور پوائنٹ گن بھی 01 طاقت کی، ایسی ادویات بہرحال مل جاتی ہیں جو 01 جیسے طویل بے ہوش کر دینے والے پوائنٹ کو بے اثر کر سکیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ان ادویات کو استعمال کر لیں، اس کے بعد جب ہمیں بے ہوش کیا جائے گا تو کرنل فریدی تو مطمئن ہوگا کہ ہمیں کسی صورت بھی ایک ہفتے سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا، جبکہ ہم اچانک ہوش میں آ کر اپنی کارروائی کر سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، ویری گڈ پلاننگ، اگر ایسا ہو جائے تو ہم یقیناً کرنل فریدی کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں، تنویر نے بے اختیار ہو کر عمران کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ بس اگر تنویر نے یہ تجویز پاس کر دی ہے تو پھر یہی تجویز فائنل ہے، تم لوگ تیاری کر لو، میں ذرا مارکیٹ کا چکر لگا آؤں،
اس کے بعد ہمیں زیرو سروس کی نظروں سے غائب ہونا پڑے گا تاکہ کرنل فریدی کو مکمل یقین ہو سکے کہ ہم آج رات لیبارٹری پر حملہ کرنے والے ہیں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں۔ جولیا نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، نہیں تم یہیں رہو گی، مجھے ادویات خریدنے کے لیے زیرو سروس کے آدمیوں کو ڈاج دینا پڑے گا، ورنہ اگر کرنل فریدی تک یہ رپورٹس پہنچ گئیں کہ میں نے کوئی ادویات خریدی ہیں تو ساری پلاننگ یکسر فیل ہو جائے گی۔ عمران نے جولیا کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی اور تنویر کا ستا ہوا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ پہلے جولیا کے اس طرح عمران کے ساتھ جانے پر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ عمران مسکراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے خام خواہ انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، گولی مار کر باہر جنگل میں پھینک دیجئے۔ کیپٹن حمید نے لیبارٹری سے کیبن میں آتے ہی کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا، بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کرنل فریدی نے غصیلے لہجے میں کہا، کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں، اور دشمنوں سے ہمدردی اپنے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ کیپٹن حمید اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، تم یہ باتیں نہیں سمجھ سکو گے۔ مجھے اصل میں پریشانی یہ ہے کہ آخر عمران اتنی آسانی سے شکار کیسے ہو گیا؟ کرنل فریدی نے کہا، چلو یہ ایک نیا مسئلہ پیدا کر لیا آپ نے۔ آخر آپ عمران کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنی حماقت کی وجہ سے شکار ہوا ہے، اور کیا؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں تم ابھی عمران کو جانتے ہی نہیں ہو، میں اسے جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح سوچتا ہے اور کس انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ سب عمران کی فطرت کے خلاف ہے۔ وہ کبھی بھی احمقوں کی طرح اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں نہ آتا۔ جس انداز میں یہ سب شکار ہوئے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران کی اصل پلاننگ ہی یہی تھی۔ کرنل فریدی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل نہیں ہے؟ کیپٹن حمید نے چونک کر کہا، نہیں، میں تو ویسے بھی ان کی جسامت اور انداز کو پہچانتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے چیکنگ کر کے تسلی کر لی تھی، اور پاک ایشیا یا کافرستان میں یہ سب کچھ ہوتا تو شاید میں یہ خیال کرتا کہ عمران کو اپنے اور اپنے ساتھیوں جیسے ہو بہو آدمی مل گئے ہوں، لیکن یہاں اترات میں ایسے افراد کا ملنا ناممکن ہے۔ میک اپ بھی چیک کر لیا گیا ہے تو یہ اصلی؟ کرنل فریدی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ آپ شاید اب اعصابی مریض بن چکے ہیں۔ آپ کی اس پریشانی کا اصل علاج تو وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایسا کیجئے کہ انہیں یہاں سے ہٹا کر اوترات میں کسی جگہ پہنچا دیجئے تاکہ کسی قسم کا خدشہ ہی باقی نہ رہے۔ کیپٹن حمید نے کہا، وہ تو میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ صبح انہیں ہیلی کاپٹر پر ڈال کر اوترات پہنچا دوں گا۔ اس وقت رات کو تو انہیں لے جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران کی اصل پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں اتنی آسانی سے شکار ہو گیا ہے؟ ضرور اس نے کوئی گہری بات سوچی ہوگی۔ کرنل فریدی نے کہا، اتنی ہی زیادہ پریشانی ہے تو اس عمران کو ہوش میں لا کر پوچھ لیجئے۔ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، پوائنٹ 1 کے اثرات ایک ہفتے سے پہلے کسی طرح بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کرنل فریدی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، یقیناً۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ کرنل فریدی نے خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ کیپٹن حمید نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے حیران ہو کر کہا، میرا بیگ لے آؤ، جلدی کرو۔ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، آخر ہوا کیا؟ کچھ پتہ بھی چلے؟ کیپٹن حمید نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے بیگ لے آؤ، جلدی کرو، پھر بتاتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمران کی پلاننگ یہی ہوگی۔ اگر تم ہوش میں لانے والی بات نہ کرتے تو ہم یقیناً مار کھا جاتے۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ عمران اور اس کے ساتھی ہوش میں آ جائیں اور پھر مجھے مجبوراً تمہارے مشورے پر عمل کرنا پڑ جائے۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید اٹھ کر بڑے سے کیبن کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑا سا میڈیکل بیگ اٹھائے واپس آیا اور اس نے بیگ لا کر کرنل فریدی کے سامنے رکھ دیا۔ کرنل فریدی نے جلدی سے بیگ کھولا اور اس میں سے ایک بڑی سی بوتل جس میں سرخ رنگ کا محلول تھا اور ایک سرنج نکال کر اس نے اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹائی، اور پھر اس بوتل میں موجود سرخ رنگ کے محلول کو اس نے سرنج میں بھرا، اور پھر سرنج اٹھا کر وہ اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی ایک قطار میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کرنل فریدی نے تھوڑا تھوڑا محلول ایک ایک کر کے عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کے جسم میں انجیکٹ کیا
اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا پلٹ آیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ اب تو بتا دیں کہ ہوا کیا تھا؟ کہ آپ کو خطرہ تھا کہ یہ ہوش میں آ جائیں گے جو آپ نے انہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے، حالانکہ آپ پہلے خود ہی کہہ رہے تھے کہ 01 کے اثرات ایک ہفتے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتے۔ کیپٹن حمید نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا، مجھے دراصل تمہاری بات پر اچانک خیال آ گیا تھا کہ ایسی ادویات آج کل عام ملتی ہیں جنہیں اگر حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کر لیا جائے تو 0.01 کی طاقت جلد توڑی جا سکتی ہے، اور یقیناً عمران نے یہی پلاننگ کی ہوگی کہ اس نے خود اور اپنے ساتھیوں کو ایسی ادویات کھلا دی ہوں گی۔ اس طرح وہ بے ہوشی کے عالم میں یہاں پہنچ گئے۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ ایک ہفتہ سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے، لیکن یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد صورتحال آسانی سے تبدیل بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ دوا ان کے جسموں میں انجیکٹ کر دی ہے۔ اس طرح 01 کی طاقت ڈبل ہو گئی۔ اس طرح اگر عمران نے یہ پلاننگ بنائی بھی ہوگی تو اس کی پلاننگ فیل ہو جائے گی، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن عمران کو الہام تو نہیں ہوتا کہ اسے معلوم ہو کہ آپ اسے ہلاک کرنے کے بجائے 01 پوائنٹ گن سے بے ہوش کرنے کی پلاننگ بنائے ہوئے ہیں؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ نمبر 9 اور 6 دونوں اچانک دوپہر کے بعد غائب ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہو سکے، اور تم جانتے ہو کہ نمبر 9 کو بہرحال ساری پلاننگ کا بخوبی علم ہے۔ کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے نمبر 9 پر تشدد کر کے اس سے آپ کی ساری پلاننگ معلوم کر لی ہوگی۔ کیپٹن حمید نے کہا، نہیں، نمبر 9 میرا تربیت یافتہ ہے، تشدد کے سامنے وہ کسی صورت بھی زبان نہیں کھول سکتا، اور یقیناً عمران بھی اس بات کو جانتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ عمران نمبر 9 سے ذہنی طور پر کہیں آگے ہے۔ اس نے نفسیاتی انداز میں سب کچھ معلوم بھی کر لیا ہوگا اور نمبر 9 کے مطابق اس نے کچھ بتایا بھی نہ ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہیں، یہی کافی ہے، کیپٹن حمید نے کہا، اور کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ دوسرے کیبن میں موجود زیرو سروس والے تو نہ جانے کب کے سو بھی چکے ہوں گے۔ آپ خواہ کے خدشات کی وجہ سے نہ خود سو رہے ہیں اور نہ مجھے سونے دے رہے ہیں، کیپٹن حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم سو جاؤ، میں کچھ دیر مطالعہ کروں گا، کرنل فریدی نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ اس طرف کو بڑھ گیا جہاں باقاعدہ میز کرسی موجود تھی، اور میز پر ٹیبل لیمپ بھی رکھا ہوا تھا اور چند کتابیں بھی پڑی تھیں۔ کرنل فریدی نے کرسی پر بیٹھ کر ٹیبل لیمپ جلایا اور ایک کتاب اٹھا کر اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کیبن میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد کرنل فریدی نے کتاب بند کی اور پھر ٹیبل لیمپ آف کر کے وہ کرسی سے اٹھا اور سیدھا اس طرف کو گیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ کچھ دیر وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور ایک طرف بنے ہوئے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے تاریک ذہن میں روشنی کا ایک مدھم سا نقطہ چمکا اور پھر آہستہ آہستہ یہ نقطہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں، لیکن آنکھیں کھل جانے کے باوجود اس کا شعور پوری طرح بیدار نہ ہوا تھا۔ وہ نیم خوابی کے عالم میں آنکھیں کھولے سامت و ساکت پڑا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگتا گیا، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے دور کیبن کے ایک کونے میں کرنل فریدی کو ٹیبل لیمپ جلائے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھا۔ باقی سارے کیبن میں ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ عمران آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے اسے ساتھ ہی پڑی ہوئی ایک خالی سرنج نظر آ گئی جس کی تہہ میں سرخ رنگ کا تھوڑا سا محلول صاف نظر آ رہا تھا، اور اس محلول کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک بار پھر معنی خیز مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابھی عمران بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے کرنل فریدی کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کتاب بند کر رہا تھا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بالکل نارمل انداز میں بند کر لیں، لیکن ظاہر ہے پلکوں کے رخنونے سے اسے دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ کرنل فریدی نے ٹیبل لیمپ بند کیا اور پھر کرسی کھسکا کر وہ اٹھا اور مڑ کر اس حصے کی طرف آنے لگا جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ کرنل فریدی ان کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ بڑے غور سے عمران کو خاص طور پر دیکھ رہا تھا، البتہ چٹتی ہوئی نظریں وہ اس کے ساتھیوں پر بھی ڈال لیتا، لیکن پھر اس کی نظریں عمران پر جم جاتیں۔ چند لمحوں بعد وہ واپس مڑا
اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ عمران اسی طرح ساکت پڑا ہوا تھا۔ کرنل فریدی کا بستر اس حصے کے بالکل سامنے تھا جس حصے میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے، اور عمران جانتا تھا کہ کرنل فریدی کس قدر ہوشیار نیند سوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے اسے انتظار کرنا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے تھا کہ اگر کرنل فریدی کے جاگتے ہوئے انہیں ہوش آ گیا تو پھر سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد عمران نے اس خطرناک پوزیشن کے باوجود حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ہر گزرنے والا لمحہ خطرے کو کم کرنے کے بجائے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی۔ یہ ہاتھ کرنل فریدی کے چہرے سے قدرے اوٹ میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ کرنل فریدی نے یہاں لٹانے سے پہلے اس کی بھرپور انداز میں تلاشی لی ہوگی، اور ظاہر ہے اس کے بعد کسی چیز کا رہ جانا ناممکن تھا، لیکن چونکہ عمران پہلے سے ان حالات کے لیے تیار تھا، اس لیے اس نے اس تلاشی سے بچنے کے لیے ایک انوکھا کام کیا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا سینے پر آیا، اور پھر سینے پر موجود قمیض کا درمیانی بٹن اس نے انگلیوں کی مدد سے توڑنا شروع کر دیا۔ یہ بٹن اس انداز میں لگایا گیا تھا کہ اگر اسے مخصوص انداز میں کھینچا جاتا تو وہ آسانی سے قمیض سے علیحدہ ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں کی کوششوں کے بعد بٹن علیحدہ ہو گیا تو عمران کا ہاتھ ایک بار پھر واپس سائیڈ پر جانا شروع ہو گیا۔ اس کا پورا جسم اسی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ہاتھ بالکل کیچوے کے سے انداز میں انتہائی غیر محسوس انداز میں رینگتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ جب ہاتھ واپس سائیڈ پر ہو گیا تو عمران نے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، مگر دوسرے لمحے اسے اپنے آپ پر فوری طور پر کنٹرول کرنا پڑا، کیونکہ کرنل فریدی یکلخت چیتے کی طرح بستر سے اچھلا اور تیزی سے اس حصے کی طرف آیا جہاں عمران اور اس کے ساتھی لیٹے ہوئے تھے۔ یقیناً اس نے اس طویل سانس کی نامحسوس آواز بھی سن لی تھی۔ تو تم ہوش میں آ چکے ہو، کرنل فریدی نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی دائیں آنکھ کا پپوٹا کھول کر دیکھا، مگر عمران کرنل فریدی کے بولتے ہی آنکھ کی پتلی کو اوپر کی طرف چڑھا چکا تھا، جس طرح بے ہوش آدمی کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ چند لمحے کرنل فریدی غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے پپوٹا چھوڑا اور پاس پڑی ہوئی سرنج اٹھا کر اس نے اچانک اس کی سوئی کی نوک عمران کے بازو میں اتار دی۔ یہ سب کچھ کرنل فریدی نے اس قدر اچانک کیا کہ اگر عمران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً چیخ کر اٹھ بیٹھتا، لیکن اس موقع پر عمران کی مخصوص ذہنی ورزشیں کام آ گئیں، کیونکہ جیسے ہی کرنل فریدی نے اس کی آنکھ کا پپوٹا کھولا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ کرنل فریدی مزید چیکنگ کے لیے کوئی ایسی ہی حرکت کرے گا، اس لیے اس نے فوراً ہی اپنی مخصوص ذہنی مشقوں کی بدولت اپنے ذہن کو ایک مخصوص نقطے پر مجتمع کر کے اس نے اپنے اعصاب کو، جو ذہن کے ایک خاص حصے کے تابع ہوتے ہیں، مکمل طور پر بے حس کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سرنج کی پوری سوئی اچانک اس کے بازو میں اتر جانے کے باوجود اس کے جسم نے معمولی سی حرکت بھی نہ کی تھی۔ عمران اب بھی پلکوں کے رخنوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ کرنل فریدی کے پپوٹا چھوڑتے ہی اس نے آنکھیں سیدھی کر لی تھیں، اور سوائے اعصاب بے حس ہو جانے کے اس کی باقی تمام حصیں بدستور کام کر رہی تھیں۔ وہ ذہن کے وہ سب مخصوص حصے باقاعدگی سے کام کر رہے تھے جن کا تعلق ان حسیات سے ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، لیکن اس کا پورا جسم لاش کی طرح بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سوئی کو واپس کھینچا اور سرنج ایک طرف پھینک کر وہ آہستہ سے مڑا اور ڈھیلے قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ اب شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ خامخواہ عمران کی صلاحیتوں سے مروب ہو کر اس قدر پریشان ہو رہا ہے۔ عمران واقعی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی کرنل فریدی بستر پر لیٹا، عمران نے دوبارہ اپنے اعصاب کو حرکت میں لانے کی مخصوص ذہنی کوششیں شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں میں حرکت آ گئی ہے، اور یہ حرکت آہستہ آہستہ پورے جسم میں آ گئی ہے۔ بٹن ابھی تک عمران کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا، اور عمران دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے کرنل فریدی کی توجہ قمیض کے اس غائب شدہ بٹن کی طرف نہیں گئی، ورنہ اس کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی۔ عمران نے بٹن کو کنارے کی طرف کر کے انگلیوں میں پکڑا، اور پھر آہستہ سے اس نے بٹن کے کنارے کو زمین پر بچھی ہوئی دری پر رگڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اسے بٹن میں حرارت پیدا ہوتی محسوس ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے سانس روک لیا۔ بٹن اب تیزی سے گرم ہوتا جا رہا تھا۔ عمران نے انگلیاں کھول دیں اور مسلسل سانس روکے رکھا۔ بٹن بے پناہ گرم ہو چکا تھا۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد انگلیوں سے اسے ٹٹولا
تو وہ مکمل طور پر راکھ بن چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں اور پھر اس نے آہستہ سے سانس لیا، اور چند لمحے رک کر اس نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ پھر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فریدی اب بستر پر اسی کی طرح بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کرنل صاحب، آپ کا ہی مرید ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کرنل فریدی کی آنکھیں بند تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہا ہو۔ عمران چند لمحے رک کر تیزی سے واپس مڑا اور ایک طرف رکھے ہوئے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ان تھیلوں کی طرف بڑھ گیا جو انہوں نے پشت پر لادے ہوئے تھے۔ یہ سب تھیلے ایک طرف ڈھیر کی صورت میں موجود تھے۔ عمران نے ان میں سے اپنا تھیلا علیحدہ کیا اور پھر اس کو الٹ کر اس نے اس کے نچلے حصے میں ایک جگہ ناخن پھیرا اور پھر ایک دھاگے کو پکڑ کر کھینچا تو نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ اس میں سے ایک پتلی سی پلاسٹک کی پچ کی ہوئی بوتل باہر آ گئی۔ عمران نے بوتل رکھ کر اس کا ڈھکن کھولا تو سوں سوں کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ پچ کی ہوئی بوتل پھولنے لگ گئی۔ جب وہ پوری طرح گول ہو گئی تو عمران جولیا کی طرف بڑھا۔ اس نے بوتل کے اوپر لگے ہوئے ایک اور ڈھکن کو اتارا اور بوتل کا منہ جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں تک اسے ایسا ہی رکھ کر اس نے اسے ہٹایا۔ اس طرح ایک ایک کر کے اس نے تنویر اور کیپٹن شکیل کی ناک سے بھی بوتل لگائی اور پھر اسے ایک طرف پھینک کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آنا شروع ہو گئے۔ وہ سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور عمران نے منہ پر انگلی رکھ کر انہیں بولنے سے منع کر دیا، اور وہ سب پوری طرح شعور میں آتے ہی اٹھ کر تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ باہر کرنل فریدی کی زیرو فورس کے افراد یقیناً موجود ہوں گے۔ پوائنٹ گنیں اٹھا کر باہر جاؤ اور جو نظر آئے اسے بے ہوش کر دو، عمران نے انتہائی آہستہ آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی سوائے جولیا کے سر ہلاتے ہوئے بڑے محتاط انداز میں ایک طرف موجود پوائنٹ گنوں کی طرف بڑھے اور پھر ایک ایک کر کے دروازہ کھول کر باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں مدغم ہو گئے۔ جولیا خاموش کھڑی بستروں پر پڑے ہوئے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن باہر زیرو سروس کے ارکان کی موجودگی کی وجہ سے خاموش تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ساتھی واپس آ گئے۔ یہاں سے کچھ دور ایک اور بڑا کیبن ہے، وہاں 8 افراد سو رہے تھے، ہم نے سب کو بے ہوش کر دیا ہے، اس کے علاوہ یہاں اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ صفدر نے اندر داخل ہو کر عمران کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ارے پھر سرگوشی کی کیا ضرورت ہے، بے شک اونچا بولو، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور جب تک میں نہ چاہوں انہیں ہوش نہیں آ سکتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم نے انہیں بے ہوش کیا ہے؟ مگر کیسے؟ کیپٹن حمید کی تو بات دوسری ہے، کرنل فریدی تو گہری نیند سونے کے عادی نہ ہوں گے۔ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، بس قسمت یاوری کر گئی، ورنہ کرنل فریدی تو نیک بزرگوں کی طرح سوتے میں بھی جاگتے رہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ ہوش میں آنے سے لے کر کرنل فریدی کے بے ہوش ہو جانے کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، مگر تم نے اپنے اعصاب کو کیسے بے حس بنا لیا تھا؟ تنویر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تنویر؟ عمران نے اپنا ذہن بلینک کر لیا ہوگا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں مس جولیا، عمران نے خود ہی بتایا ہے کہ جب کرنل فریدی نے سرنج کی سوئی اس کے بازو میں اتاری تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کہ ذہن بلینک ہو تو آدمی کے اعصاب کے ساتھ ساتھ اس کی تمام حصیں بھی مردہ ہو جاتی ہیں، تنویر نے کہا۔ ارے ہاں، واقعی میں نے اس بات کا تو خیال ہی نہیں کیا تھا، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے صرف ذہن کا وہ حصہ بلینک کیا تھا جس کا تعلق اعصاب سے ہے، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ کمال ہے، تم آدمی ہو یا روبوٹ کہ بٹن دبایا تو ایک حصہ بند، دوسرا بٹن دبایا تو دوسرا حصہ بند، تنویر نے کہا، اور عمران سمیت سب ہنس پڑے۔ میں فارغ وقت میں تمہاری طرح جولیا کے فلیٹ میں دعوتیں نہیں اڑاتا رہتا، بڑی جان توڑ ذہنی مشقیں کرتا رہتا ہوں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ چھوڑو اس بحث کو، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ جولیا نے تنویر کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے آثار ابھرتے دیکھ کر موضوع بدلنے کے لیے کہا، لیبارٹری کا راستہ اسی کیبن سے جاتا ہوگا اور ہم نے اب اس راستے کو تلاش کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے سرنج کی بات کی ہے، کیا کرنل فریدی نے پہلے ہمارے جسموں میں کوئی محلول انجیکٹ کیا تھا جو سرنج قریب ہی پڑی تھی؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، آرکسانم 3 کا محلول، جو انسان کو طویل عرصے کے لیے نہ صرف بے ہوش کر دیتا ہے
بلکہ پوائنٹ 1 کی طاقت کو ڈبل کر دیتا ہے۔ کرنل فریدی کو شبہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ کہیں ہم نے کوئی ایسی دوا استعمال نہ کر رکھی ہو جس سے پوائنٹ 1 کی طاقت کم ہو جاتی ہو، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی جانتا ہے کہ ایسی ادویات بازار میں عام مل جاتی ہیں اور ہمارے آسانی سے شکار ہو جانے پر یقیناً اسے بھی خیال آیا ہوگا، لیکن میں نے پہلے سے ہی ان سب امکانات کو ذہن میں رکھ کر ہی دوا کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے آسانی سے شکار ہو جانے پر کرنل فریدی پریشان ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر طویل بے ہوش کر دینے والی دوا کا انجیکشن نہ لگا دے، اس لیے میں نے مخصوص دوا استعمال کی تھی۔ نتیجہ یہ کہ بجائے پوائنٹ 1 کی طاقت ڈبل ہونے کے مزید کم ہو گئی۔ اس طرح مجھے معمول سے بھی زیادہ جلدی ہوش آ گیا۔ تمہیں بھی جلدی ہوش آ جاتا، لیکن جس گیس سے میں نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو بے ہوش کیا تھا، ظاہر ہے اس نے تم پر بھی اثر کرنا تھا، اس لیے تمہیں ہوش میں لانے کے لیے مجھے علیحدہ سے تردد کرنا پڑا۔ عمران نے کہا، تمہارا ذہن واقعی 100 سال آگے کی بات سوچتا ہے۔ میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر تمہارے ذہن میں ہی یہ سب خصوصیات کیوں ڈال دی ہیں۔ تنویر نے کہا، یعنی تم مجھے 100 سال کا ذہین بوڑھا ثابت کر کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے ہو؟ عمران نے مصنوعی طور پر غصیلے لہجے میں کہا تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اس بار تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ لیبارٹری کا راستہ بھی تو ڈھونڈنا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا مڑا اور پھر وہ سب علیحدہ علیحدہ کیبنوں کے کونوں کی طرف بڑھ گئے تاکہ کسی خفیہ راستے کو تلاش کیا جا سکے۔ ڈاکٹر ہریش لیبارٹری کے اندر بنی ہوئی اپنی مخصوص خوابگاہ میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کے پاس تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ پہلے تو ڈاکٹر ہریش اسی طرح گہری نیند میں پڑا رہا، لیکن جب گھنٹی مسلسل بجتی رہی تو اچانک اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور پھر وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے چند لمحے تو اس طرح ادھر ادھر سر گھما کر دیکھتا رہا جیسے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ماحول سے ایڈجسٹ کر رہا ہو۔ شاید گہری نیند میں سے اچانک اٹھنے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر ایڈجسٹ نہ ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ہریش بول رہا ہوں، ڈاکٹر ہریش نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کو نیند میں ڈسٹرب کیا ڈاکٹر، لیکن مسئلہ انتہائی ایمرجنسی کا ہے۔ میں کھاٹک بول رہا ہوں، آپ فوراً میرے پاس آ جائیں۔ دوسری طرف سے ایک پریشان سی آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ہریش نے کہا اور ریسیور رکھ کر انہوں نے جلدی سے ٹیبل لیمپ جلایا، ایک سائڈ پر پڑا ہوا اپنا گاؤن اٹھایا اور اسے پہن کر سلیپر پہنے، اور تیزی سے آگے بڑھ کر انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں نکل گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو رہے تھے جس کی سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک مستطیل شکل کی دیو ہیکل مشین موجود تھی جس کی سکرین روشن تھی۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر، اوپر کیبن کا منظر۔ اس ادھیڑ عمر نے جو کھاٹک تھا تیزی سے مڑ کر قریب آتے ہوئے ڈاکٹر ہریش سے مخاطب ہو کر کہا، اوہو، کیا مطلب، یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ کون ہیں؟ اوہ، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کیوں بے حس پڑے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر ہریش نے سکرین پر موجود منظر دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سکرین پر کیبن کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا جس میں ایک نوجوان مرد اور عورت خاموش کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک طرف بستروں پر کرنل فریدی اور کیپٹن حمید بے حس و حرکت پڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیبن کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اچانک چیکنگ کے لیے کیبن کو فکس کیا تو یہ منظر نظر آیا ہے، کھاٹک نے، جو کہ مقامی آدمی تھا، ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی لمبی گڑبڑ لگتی ہے، ڈاکٹر ہریش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے وہ دونوں ہی بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ اب کیبن کے کھلے دروازے سے 3 قوی ہیکل آدمی اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مخصوص ساخت کی گنیں تھیں۔ ان کی آوازیں تو سنواؤ تاکہ پتہ تو چل سکے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ سوری ڈاکٹر، اگر میں نے ساؤنڈ کھول دیا تو پھر اس کیبن میں مشین کی مخصوص آواز سنائی دینے لگ جائے گی، کھاٹک نے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ انہیں کسی طرح بے ہوش یا ختم کیا جا سکے؟ ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ نہیں، یہاں صرف چیکنگ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر یہ لیبارٹری میں داخل ہو جائیں تو پھر ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جا سکتی ہے، کھاٹک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ خطرناک ہوگا، نہ جانے یہ کون لوگ ہیں، اور ہیں بھی یقیناً خطرناک، جو اس طرح عین ہمارے سروں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ یہ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں،
ان کے لیڈر کا نام علی عمران ہے۔ کیپٹن حمید صاحب میرے پاس بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے مجھے ان کے متعلق تفصیل بتائی تھی۔ خاٹک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر یہ واقعی وہی لوگ ہیں تو پھر تو ہماری لیبارٹری اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر ہریش نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، اول تو وہ کسی صورت لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو بھی گئے تو میں پلک جھپکنے میں ان کو بیکار کر سکتا ہوں۔ یہاں انتہائی جدید ترین حفاظتی سسٹم موجود ہے، خاٹک نے باعتماد لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات کم نہ ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے، اس کے بعد وہ سب کیبنوں کے مختلف کونوں میں پھیل گئے اور انہوں نے کیبن کی دیواروں کو ٹھونک پیٹ کر چیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ یقیناً لیبارٹری کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور ان خطرناک لوگوں سے کچھ بعید نہیں کہ یہ پورے کیبن کو ہی بموں سے اڑا دے۔ ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا، ڈاکٹر ہریش نے بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ آپ اگر مجھ پر اعتماد کریں تو میں راستہ اس طرح کھول دیتا ہوں جیسے کہ انہیں یہی تاثر ملے گا کہ انہوں نے خود ہی راستہ تلاش کر لیا ہے۔ اس طرح یہ مشکوک بھی نہ ہوں گے، اور پھر جیسے ہی یہ اندر داخل ہوں گے میں انہیں بے ہوش کر دوں گا۔ یہی آخری صورت ہے، ورنہ جس طرح آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے، اگر واقعی انہوں نے ایسا کر دیا تو پھر لیبارٹری کا تمام سیکیورٹی سسٹم بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ بات اور ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ خاٹک نے کہا، ٹھیک ہے، اگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو پھر ایسا ہی کرو، ڈاکٹر ہریش نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، اور خاٹک نے سر ہلاتے ہوئے مشین کی نچلی سائڈ پر لگے ہوئے مختلف بٹن دبائے، اور پھر ایک سرخ رنگ کے ہینڈل کو زور سے کھینچا تو سکرین پر انہوں نے کیبن کے آخری کونے کے فرش کو تیزی سے ہٹتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ سب اس جگہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، پھر ایک ایک کر کے وہ پانچوں فرش پر موجود سیڑھیوں پر اترتے چلے گئے۔ جب آخری آدمی بھی فرش کی سطح سے نظر آنا بند ہو گیا تو خاٹک نے تیزی سے مختلف بٹن دبائے اور سکرین پر منظر بدل گیا۔ اب وہ پانچوں تیزی سے ایک راہداری میں سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ سب راہداری کے درمیانی حصے میں پہنچے، خاٹک نے تیزی سے سرخ رنگ کے 2 بٹن پریس کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ پانچوں ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائے، پھر ٹیڑھے میڑے انداز میں راہداری کے پختہ فرش پر گرتے چلے گئے، اور خاٹک مسرت برے انداز میں اچھل پڑا۔ دیکھا آپ نے ڈاکٹر ہریش، میں نے انہیں کتنی آسانی سے مار گرایا ہے۔ اب یہ طویل عرصے کے لیے بے ہوش ہو چکے ہیں، خاٹک نے انتہائی مسرت برے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، تم نے واقعی انتہائی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے، ڈاکٹر ہریش نے بے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اب کیا حکم ہے، انہیں جا کر گولیوں سے نہ اڑا دیا جائے؟ خاٹک نے کہا۔ نہیں، ہمیں پہلے کرنل فریدی کو ہوش ملانا ہوگا، اس کے بعد کرنل فریدی جو حکم دے گا ہمیں اس کی ہی تعمیل کرنی ہوگی، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ 1 منٹ، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ کرنل فریدی کو کس طرح بے ہوش کیا گیا ہے، خاٹک نے کہا، اور تیزی سے ایک طرف کونے میں موجود ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ خاٹک نے کپڑا ہٹایا اور پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر موجود ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی۔ خاٹک مسلسل اسے آپریٹ کرتا رہا تو سکرین پر دھماکے سے کیبن کا اندرونی حصہ نظر آنے لگا۔ خاٹک نے ایک ناب کو مخصوص انداز میں گھمایا تو سکرین پر کرنل فریدی کا بستر کلوز اپ میں نظر آنے لگا۔ جب وہ پوری طرح کلوز اپ میں آ گیا تو خاٹک نے سرخ رنگ کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے مشین کی بڑی سکرین کے نیچے ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی، اور اس پر تیزی سے مختلف ہندسے ابھرنے اور مٹنے لگے، اور مشین میں سے نکلنے والی آواز خاصی تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد آواز مدھم پڑ گئی، اور پھر چھوٹی سکرین پر 4 مختلف ہندسے الجبرا کے کسی سوال کی طرح لکھے ہوئے نظر آنے لگے۔ کرنل صاحب کو آرکن نم 5 گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس کا توڑ میرے پاس ہے، خاٹک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور مشین کو آف کرنا شروع کر دیا۔ کمال ہے، تم نے تو واقعی یہاں بہترین سسٹم قائم کر رکھا ہے، ڈاکٹر ہریش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں میری مہارت کو پوری دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جناب، خاٹک نے مشین کو مکمل طور پر آف کر کے اس پر کور ڈالتے ہوئے کہا۔ اب کیا تمہیں کیبن میں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر ہریش نے پوچھا۔ جی ہاں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کرنل صاحب کو ہوش میں نہیں لایا جا سکتا، خاٹک نے کہا، اور ڈاکٹر ہریش نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو پہلے چند لمحات تو وہ لاشعوری کی کیفیت میں پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور بیدار ہوتا گیا، اور شعور پوری طرح بیدار ہوتے ہی
ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن شدید ترین دھماکوں کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر انہیں زور سے ملا اور ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے حیرت بھری سیٹی کی آواز نکلی اور وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھلا اور بلیک زیرو اندر داخل ہوا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو دانش منزل کا اسپیشل روم ہے، لیکن عمران نے ایک بار پھر حیرت بھرے انداز میں ہاتھوں سے دونوں آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ جاگ رہا ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ واقعی دانش منزل میں ہیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا تو عمران کے ہونٹ بھنچ گئے۔ مگر میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کل صبح 8 بجے میں آپریشن روم میں موجود تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر پھاٹک کا بیرونی ویو چیکنگ بٹن دبایا تو اسکرین پر پھاٹک کے سامنے بند باڈی کی ایک ویگن کھڑی تھی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ میں اس ویگن کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ میں نے مزید چیکنگ کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ویگن کے اندر آپ، جولیا، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ مجھے فوری طور پر یہ خیال آیا کہ شاید یہ کوئی سازش ہے، اس لیے میں نے اسپیشل ریز کے ذریعے آپ لوگوں کا میک اپ وغیرہ چیک کیا، مگر ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی۔ ویگن میں بھی کوئی بم یا چیکنگ مشین موجود نہ تھی۔ چنانچہ میں کبھی دروازے سے باہر آیا اور پھر گھوم کر پھاٹک پر پہنچا تاکہ اگر کوئی نگرانی کر رہا ہو تو وہ مجھے دانش منزل سے نکلتے ہوئے نہ دیکھے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا تو میں ویگن کو سٹارٹ کر کے اسے عقبی طرف لے آیا، اور اس کے بعد جب میں نے آپ کو اٹھا کر کاندھے پر لادا تو آپ کی جیب میں مجھے ایک کاغذ اڑسا ہوا نظر آیا۔ میں نے کاغذ نکال کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا، عمران، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی کو میری طرف سے آخری وارننگ سمجھنا، اور نیچے کرنل فریدی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوری طور پر آپ کو اور دوسرے ممبران کو خصوصی ہسپتال پہنچوا دیا، جہاں ڈاکٹر صدیقی کی سر توڑ کوششوں کے بعد دوسرے ممبران کو تو کل شام کو ہی ہوش آ گیا تھا، لیکن آپ ہوش میں نہ آ رہے تھے۔ بہرحال مختلف ادویات آزمانے کے بعد آج صبح آپ کو ہوش آ گیا، لیکن آپ کو ایسی دوا سے بے ہوش کیا گیا تھا کہ ہوش میں آنے کے باوجود آپ کے ذہن کے متاثر ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ کو نیند لانے والی دوا کا انجیکشن دے دیا گیا، اور پھر میں نے آپ کو یہاں دانش منزل منگوا لیا تاکہ پوری طرح ہوش میں آتے ہی آپ اگر کوئی اقدام کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں۔ بلیک زیرو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی نے ہم سے چھٹکارا پانے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں پاک ایشیا بھجوا دیا جائے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گیسٹ روم سے نکل کر بلیک زیرو کے ساتھ آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ اس کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے کے عضلات سکڑ سے گئے تھے۔ آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر پر ایک مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبایا تو ٹرانسمیٹر سے ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ یس کرنل فریدی اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر میں سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی۔ کرنل صاحب، لاسٹ وارننگ کے ساتھ ساتھ کم از کم بے ہوشی کا علاج تو لکھ دینا تھا۔ یہاں ڈاکٹروں کو نہ جانے کون کون سی دوائیں آزمانی پڑی ہیں، تب ماہ بدولت کو ہوش جیسی دولت میسر آ سکی ہے۔ اوور۔ عمران کا لہجہ فکرے کے آخر تک پہنچتے پہنچتے خاصا شگفتہ ہو گیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں ہوش میں آنے میں ہفتہ ڈیڑھ تو لگ ہی جائے گا، لیکن اتنی جلدی تمہاری آواز سن کر مجھے پاک ایشیا کے ڈاکٹروں کی مہارت پر حیرت ہو رہی ہے۔ لیکن تم نے میری یہ مخصوص فریکوینسی کہاں سے حاصل کر لی ہے؟ اوور۔ کرنل فریدی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب آپ اور کیپٹن حمید کیبن میں گہری نیند سو رہے تھے تو میں نے اس مخصوص ٹائپ کی مشین کا بغور جائزہ لے لیا تھا۔ اس طرح مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا شکریہ کس فریکوینسی پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ؟ کیا مطلب؟ اوور۔ کرنل فریدی نے عمران کے لفظ شکریہ پر بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس بات کا شکریہ کہ آپ نے میرا اور میرے ساتھیوں کی واپسی کا کرایہ بچوا دیا۔ خاص طور پر مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے تو اتنی بچت ہی بہت ہے۔ ویسے میں آج آپ کی مہمان نوازی کا دل سے قائل ہو گیا ہوں کہ مہمان کی خدمت کے ساتھ ساتھ
اسے اپنے خرچے پر واپس اس کے گھر تک بھی پہنچا دیا جائے۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب مہمان میزبان کے لیے خطرناک ثابت ہونے لگ جائے تو پھر مجبوراً یہ خرچے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ ویسے مجھے اس بات کا برملا اعتراف ہے کہ تم اپنی ذہانت سے اس بار مجھے مکمل شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگر لیبارٹری کا سیکیورٹی انچارج کھاٹک اپنی مہارت کا مظاہرہ نہ کرتا تو یقیناً تم اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو جاتے۔ اوور، کرنل فریدی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ اچھا، تو یہ کھاٹک صاحب تھے جنہوں نے اپنی مہارت کا جادو جگایا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ نے اس جیسے ماہرین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، ورنہ میں کچھ اور سوچتا۔ اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب مقابلہ تم جیسے ذہین آدمی سے ہو تو پھر ماہرین تو اکٹھا کرنے ہی پڑتے ہیں۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم صحیح سلامت پاک ایشیا پہنچ گئے ہو۔ باقی رہا فارمولہ تو ظاہر ہے اب تمہیں اسے بھول جانا ہی پڑے گا۔ اوور، کرنل فریدی نے کہا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور میرے پاس چارہ ہی کیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر باقاعدہ اس کا فاتحہ پڑھتا رہوں۔ میری طرف سے کیپٹن حمید کو اس مشن کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دے دیں۔ آپ اور کیپٹن حمید دونوں کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کیبن بلکہ اس لیبارٹری سے بھی دور چلے جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو میرا فون نمبر تو معلوم ہی ہے، لیکن ایک شرط ہے، میں خالی شکریہ وصول نہیں کیا کرتا، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی آنا ضروری ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خدا حافظ، اوور اینڈ آل، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ موجود تھی۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے؟ شکست کا قصہ سن کر شکست کا قصہ بڑا غمگین ہوتا ہے، سننے والے کا دل پتھر کا ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکست؟ مگر آپ کے آخری فقرات تو بتا رہے تھے کہ آپ بلیک زیرو نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر رک جاؤ، جب کرنل فریدی کی کال آئے گی پھر اطمینان سے تفصیل سن لینا، میں ذرا لیبارٹری تک ہو آؤں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری کی طرف جانے والی راہداری کا تھا، اور بلیک زیرو منہ بناتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ نے خام خواہ ان لوگوں کو خصوصی چارٹر طیارے سے پاک ایشیا بھجوا دیا، آخر کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیپٹن حمید نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اور کرنل فریدی اس وقت اوترات کی ایک شاندار انداز میں سجی ہوئی کوٹھی کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ عمران نے کس طرح مجھے اور تمہیں بے ہوش کر کے لیبارٹری کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر میں نے خصوصی طور پر کھاٹک جیسے بین الاقوامی شہرت کے ماہر کو سیکیورٹی سسٹم پر تعینات نہ کیا ہوتا تو جانتے ہو کیا نتیجہ نکلتا؟ اب بھی اگر میں اسے وہاں کیبن میں یا یہاں اوترات میں رکھتا تو کسی بھی وقت وہ ہوش میں آ کر دوبارہ لیبارٹری کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اور مسئلہ صرف ایک ہفتہ گزارنے کا تھا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں پاک ایشیا بھجوا دیا جائے۔ وہاں ایک ہفتہ تو انہیں ہوش میں آنے پر لگ جائے گا، اور اگر جلدی ہوش آ بھی گیا تو انہیں لازماً دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اور دوبارہ لیبارٹری تک جانا پڑے گا۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں لازماً ایک ہفتہ لگ ہی جائے گا۔ اس طرح میں نے خطرے کو یہاں سے ہزاروں میل دور بھجوا دیا ہے کہ اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیا ہے۔ کرنل فریدی نے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر آپ کو اس قدر پریشان ہونے اور بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر آپ ان کے باہر آتے ہی انہیں گولیوں سے اڑا دیتے تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا، کیپٹن حمید نے کہا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اس کے آدمی اسی ہوٹل میں موجود تھے جب تم اس پرنسز متاشا کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے میں مصروف تھے، اور تمہاری اس مصروفیات کو دیکھ کر ہی اس نے براہ راست پرنس آف ڈمپ کی حیثیت سے کنگ آف سائی لینڈ سے ملاقات کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اس لیے، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں اور زیرو فورس کے آدمیوں کو ہلاک نہ کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس کے لیے اتنے بڑے ڈرامے سے زیادہ آسان تھا کہ وہ تمہیں اور زیرو فورس کے آدمیوں کو ختم کرا دیتا اور اطمینان سے لیبارٹری پہنچ جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے مجھے اور تمہیں اور دوسرے بڑے کیبن میں زیرو فورس کے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا تھا تو اسے بھی یہ رسک نظر آ رہا تھا کہ ہم کہیں ہوش میں نہ آ جائیں۔ اس کے لیے زیادہ آسان تھا کہ وہ ہم دونوں اور دوسرے کیبن میں موجود زیرو فورس کے آدمیوں کو ہلاک کر دیتا، لیکن تم نے دیکھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ دشمنی میں بھی اعلیٰ ظرف کے لوگ ایک معیار رکھتے ہیں، کرنل فریدی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کیپٹن حمید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا
اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات چیت ہوتی، ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی اس بڑی سی مشین پر، جس پر کئی مختلف رنگوں کے بٹنوں کے سیٹ لگے ہوئے تھے، ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ وہی مشین تھی جو لیبارٹری کے اوپر کیبن میں تھی، اور جس کی مدد سے کرنل فریدی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی پوائنٹ گنوں سے شکار کیے جانے کی رپورٹیں سنی تھیں۔ اب چونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں پاک ایشیا بھجوایا جا چکا تھا، اس لیے اب کرنل فریدی اور زیرو فورس کا وہاں جنگل میں رہنے کا کوئی جواز نہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اوترات میں ڈیرا لگا لیا تھا، اور یہ کوٹھی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے ذاتی استعمال میں تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں ہوائی اڈے سے ایک بند باڈی کے ویگن میں ڈال کر سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل کے گیٹ پر پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے کرنل فریدی اور زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ کس کی کال آ گئی ہے؟ کرنل فریدی نے ٹوں ٹوں کی مخصوص آواز سنتے ہی چونک کر کہا، اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین کے درمیانی حصے میں ایک چھوٹا سا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کال طویل فاصلے سے آ رہی ہے۔ طویل فاصلے کی کال کا انڈیکیشن دیکھ کر کرنل فریدی کے ہونٹ اور زیادہ بھنچ گئے۔ بہرحال اس نے بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ بٹن دبتے ہی عمران کی مخصوص آواز سنائی دی، اور کرنل فریدی اور زیادہ چونک پڑا، جبکہ عمران کی آواز سنتے ہی کیپٹن حمید بھی تیزی سے مشین کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ یس کرنل فریدی، اٹینڈنگ یو اوور۔ کرنل فریدی نے ایک بٹن دباتے ہوئے کہا۔ کال چونکہ لانگ رینج سے ہو رہی تھی، اس لیے اسے عام ٹرانسمیٹر کی طرح بار بار بٹن دبانا اور اوور کہنا پڑتا تھا، ورنہ شارٹ رینج میں اس کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران سے باتیں کرتے ہوئے کرنل فریدی کا خشک اور سنجیدہ موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا تھا، اور اس بات سے کیپٹن حمید خار کھاتا تھا۔ اب بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے اس کا موڈ مسلسل خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک عمران نے اوور اینڈ آل کہہ دیا تو کرنل فریدی نے بے اختیار بٹن آف کیا، اور پھر تیزی سے مڑ کر وہ ایک الماری کی طرف تقریباً دوڑ پڑا۔ کیپٹن حمید حیرت سے کرنل فریدی کو دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر کرنل فریدی کو کیا ہو گیا ہے۔ کرنل فریدی نے جلدی سے الماری کھولی، اس کے اندر رکھے ہوئے ایک ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر باہر میز پر رکھا، اور پھر تیزی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سنجیدگی تھی، اور چہرے کے عضلات بری طرح تنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہیلو ہیلو، کرنل فریدی کالنگ کھاٹک اوور۔ کرنل فریدی بار بار لیکن خاصے تیز لہجے میں فقرہ دہرا رہا تھا۔ یس کھاٹک، اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد کھاٹک کی آواز سنائی دی۔ کھاٹک، عمران کو جس راہداری میں بے ہوش کیا گیا تھا، تم نے اس راہداری کو سائنسی طور پر چیک کیا تھا؟ اوور، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ سائنسی طور پر چیک؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اوور، کھاٹک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی عمران نے مجھے کال کیا ہے، اور اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے لیبارٹری میں کسی طرح کوئی خطرناک ترین چیز پہنچا دی ہے، جس سے لیبارٹری کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ جس ٹائپ کا آدمی ہے وہ غلط بات نہیں کیا کرتا۔ اوور، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ جناب، چیکنگ تو میں نے نہیں کی، اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی، کیونکہ ایک منٹ جناب، میں اسپیشل مشین سے ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ آپ 5 منٹ بعد مجھے دوبارہ کال کریں۔ اوور، کھاٹک نے کہا، اور کرنل فریدی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے ہونٹ بری طرح بھنچے ہوئے تھے، اور اس کی نظریں کلائی کی گھڑی پر جم سی گئی تھیں۔ میں نے کہا تھا نا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو۔ کرنل فریدی نے اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، اور کیپٹن حمید خاموش ہو گیا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد کرنل فریدی نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کے بٹن آن کر دیے۔ ہیلو ہیلو، کرنل فریدی کالنگ اوور۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ کھاٹک بول رہا ہوں جناب۔ غضب ہو گیا جناب، اس راہداری میں آرگینم 353 کا ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ موجود ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ بے رنگ ہوتا ہے اور آسانی سے کسی بھی چیز کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اسے ٹریس کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے، اور جب تک وہ ٹریس نہ ہو جائے اسے آف نہیں کیا جا سکتا۔ اوور، کھاٹک کی آواز سنائی دی، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی دہشت کے عالم میں حلق کے بل چیخ چیخ کر بول رہا ہے۔ ڈاکٹر ہریش کہاں ہے؟ اوور، کرنل فریدی نے بھی جواب میں چیخ کر پوچھا۔ وہ تو صبح سے کابناک گئے ہوئے ہیں، کوئی ضروری دوا انہوں نے کرائمیا سے منگوائی تھی، اسے ریسیو کرنے گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی شام تک شاید۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی، اور کھاٹک کی آواز اس دھماکے میں ڈوب گئی، اور دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر کا وہ بلب
دوبارہ جلنے بجھنے لگا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ دوسرے ٹرانسمیٹر سے ابھی رابطہ نہیں ہو سکا، اور کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ کیپٹن حمید نے حیران ہو کر کہا۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے، کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور جا کر کرسی پر جیسے ڈھیر سا ہو گیا۔ اوہ ویری بیڈ، لیکن اس کھاٹک نے پہلے چیک نہیں کیا تھا، کیپٹن حمید نے کہا۔ وہ عمران حد سے زیادہ شاطر آدمی ہے۔ کھاٹک نے جس طرح راہداری کا راستہ کھولا ہوگا، عمران اس بات سے کھٹک گیا ہوگا کہ راستہ اندر سے انہیں ٹریپ کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ یہ جدید ترین ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ یقیناً اس کے پاس پہلے سے موجود ہوگا۔ اس مادے کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ بے رنگ بھی ہوتا ہے اور اسے جس چیز کے ساتھ چپکا دیا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے سوائے خصوصی مشین کے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے عمران کی اور اس کے بیگ کی مکمل اور بھرپور تلاشی لی، لیکن یہ مادہ یقیناً اس نے اپنے جسم میں کسی ایسی جگہ چپکایا ہوا ہوگا جسے چیک نہ کیا جا سکتا ہو۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ مادہ دیوار یا فرش یا کسی چیز سے چپکا دیا ہوگا، چونکہ اسے ریڈیو لہروں کے ذریعے پوری دنیا میں سے کسی بھی جگہ سے بھی بلاسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ عمران سائی لینڈ میں ہو یا پاک ایشیا میں۔ وہ کھاٹک کا نام سن کر بھی اس لیے چونکا تھا کہ کھاٹک ان معاملات میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے فوری طور پر اسے بلاسٹ کر دیا ہے، کرنل فریدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن حمید کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ کمال ہے، یہ شخص واقعی بہت دور کی بات پہلے سوچ لیتا ہے۔ کیا ڈاکٹر ہریش، وہ فارمولا، ساری لیبارٹری، سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیپٹن حمید نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہریش لیبارٹری میں موجود نہ تھا، اس لیے صرف وہ اکیلا بچ گیا ہے، باقی تمام سائنسدان اور لیبارٹری سب کچھ تباہ ہو گیا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ کاش آپ میری بات مان لیتے تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اب وہ بیٹھا اپنی کامیابی پر ہنس رہا ہوگا، اور کچھ نہیں، وہ یہاں ہوتا تو کم از کم اس سے اس شکست کا انتقام تو لیا جا سکتا تھا، کیپٹن حمید نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی وہ بیٹھا ہنس رہا ہوگا، اور بہتر ہے کہ اسے ہنسنے ہی دیا جائے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا ذہن؟ کیپٹن حمید نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرنل فریدی کو دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا دماغ بالکل صحیح ہے، فکر مت کرو، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل فریدی اسپیکنگ، کرنل فریدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ہریش بول رہا ہوں کرنل صاحب، آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ اچانک پوری لیبارٹری ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو چکی ہے، وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ڈاکٹر ہریش کی دہشت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، میں اس وقت ٹرانسمیٹر پر کھاٹک سے گفتگو کر رہا تھا جب یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ کام پاک ایشیائی ایجنٹ کا ہے۔ کھاٹک نے میرے کہنے پر ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مادہ بیرونی راہداری میں مشین کے ذریعے ٹریس تو کر لیا تھا، لیکن اسے آف کرنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اصل فارمولا میرے پاس موجود ہے۔ ایک لیبارٹری کی تباہی سے اگر یہ پاک ایشیائی ایجنٹ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ سودا برا نہیں رہا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ لیکن کرنل صاحب، اس جیسی دوسری لیبارٹری تو نہیں ہے، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ لاشیو لیبارٹری پر اگر کام کیا جائے تو میرا خیال ہے 1-2 ماہ بعد اسے تیار کیا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں لیکن ظاہر ہے اس پر اخراجات، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ اخراجات کی فکر مت کریں، کنگ آف سائی لینڈ کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ زندہ بچ گئے ہیں، اور فارمولا بھی، ورنہ عمران اور اس کے ساتھی قیامت تک اس فارمولے کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ اس لیے میرے خیال میں ایک لیبارٹری اور چند مقامی سائنسدانوں کی قربانی دے کر ہم نقصان میں نہیں رہے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، ٹھیک ہے جناب، واقعی اب ہم اطمینان سے اس فارمولے پر کام کر سکیں گے، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ وہ عمران لازماً اب اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کرے گا کہ لیبارٹری کی تباہی میں کوئی زندہ تو نہیں بچا، خاص طور پر آپ کے متعلق وہ ضرور انکوائری کرائے گا، اس لیے آپ کی موت کا باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب آپ نے چھپ کر رہنا ہے، میں آپ کے چہرے پر خصوصی میک اپ بھی کر دوں گا، آپ نے اپنا نام بھی بدل لینا ہے۔ بہرحال آپ بے فکر رہیں، یہ سب کام میرے ذمہ رہے، آپ اطمینان سے پہلے لیبارٹری پر کام کریں، پھر فارمولے پر۔
سب انتظامات میں خود کر لوں گا۔ کرنل فریدی نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہی مناسب رہے گا، پھر میں فوری طور پر لاشیو لیبارٹری میں شفٹ ہو جاؤں، ڈاکٹر ہریش نے کہا۔ ہاں، آپ سیدھے وہیں جائیں، میں سارے انتظامات کرنے کے بعد وہیں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کرنل فریدی نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ واقعی ہر بری خبر کے پیچھے کئی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ آدمی حوصلہ نہ ہارے، کیپٹن حمید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی مسکراتا ہوا اٹھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران لیبارٹری والے دروازے سے نکل کر جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ وہی جو ہوا کرتا ہے، یعنی ٹائم ٹائم فش۔ بیچارے کرنل فریدی نے ہمیں یہاں پہنچانے کا خرچہ بھی بھرا، لیکن لیبارٹری کو تباہ ہونے سے پھر بھی نہ بچا سکا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیبارٹری تباہ ہو گئی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ لیبارٹری تو سائی لینڈ میں ہے، اور آپ نے تو مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ آپ وہاں کیا کرتے رہے اور کیوں کرنل فریدی نے آپ کو یہاں اس طرح واپس بھجوا دیا؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے چیف کو پوری رپورٹ دینی پڑے گی، تب ہی چیک مل سکے گا۔ اوکے، سنیے رپورٹ چیف صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ سائی لینڈ پہنچنے سے لے کر کیبن تک پہنچنے اور پھر وہاں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو بے ہوش کر دینے تک کی تفصیل بتا دی، اور بلیک زیرو حیرت بھرے انداز میں یہ ساری تفصیل سنتا رہا۔ لیکن کرنل فریدی نے آپ لوگوں کو قابو میں کر لینے کے بعد ہلاک کیوں نہیں کیا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ انہیں بار بار شکست دے کر ان سے اپنی عظمت کا لوہا منواتے رہیں، اور کرنل فریدی بھی عظیم لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے چونکہ حالات کا پہلے سے اندازہ تھا، اس لیے میں یہاں سے خصوصی طور پر آرگینم 353 کا ریڈیو کنٹرول بلاسٹنگ مواد ساتھ لے کر گیا تھا، اور اسے میں نے اسی انداز میں تیار کیا تھا کہ وہ ایک مخصوص ریڈیو فریکوینسی پر ہی بلاسٹ ہو سکتا تھا۔ چونکہ یہ مادہ بے حد طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی بے پناہ تباہی کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ میں اس مادے کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا کر لے گیا تھا۔ یہ چونکہ بے رنگ ہوتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چپکایا جائے ویسے ہی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کی تلاش کافی مشکل ثابت ہوتی ہے۔ اسے صرف ایک خصوصی مشین سے ہی چیک کیا جا سکتا ہے اور خاص طریقے سے ہی آف کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم لیبارٹری کا راستہ تلاش کر رہے تھے، اچانک کیبن کے ایک کونے کا فرش ہٹ گیا۔ گو اس وقت میں وہاں موجود تھا، لیکن اتنا میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ میری کسی کاوش سے نہیں کھلا۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر سے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے اور کسی خاص مقصد کے پیش نظر یہ راستہ کھولا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم اندر گئے بغیر رہ نہ سکتے تھے، چنانچہ میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک راہداری میں گیا تو میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر بلاسٹنگ مواد ہاتھ میں لے لیا، اور پھر راہداری میں داخل ہوتے ہی اسے دیوار سے چپکا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ گو میں نے اپنا سانس روک لیا تھا تاکہ اگر راہداری میں کوئی گیس پھیلائی جائے تو وہ مجھ پر اثر نہ کر سکے، لیکن ابھی ہم نے آدھی راہداری ہی کراس کی تھی کہ اچانک میرا ذہن چکرایا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں دانش منزل کے اسپیشل روم میں تھا، لیکن بہرحال وہ بلاسٹنگ مادہ لیبارٹری کی راہداری میں موجود تھا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ لیبارٹری تو کیا، اس نے پوری پہاڑی کو ہی فضا میں اچھال دیا ہوگا۔ کرنل فریدی سے میں نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو اس لیے کی تھی تاکہ اس بات کا پتہ چلا سکوں کہ کہیں اس بلاسٹنگ مادے کو تو ٹریس کر کے آف نہیں کر دیا گیا، لیکن کرنل فریدی نے چونکہ اس قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ مادہ وہیں موجود ہے۔ اور پھر کرنل فریدی نے بتایا کہ سیکیورٹی چیف کھاٹک ہے، تو میں چونک پڑا۔ کھاٹک ان معاملات میں بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ وہ ہے تو سائی لینڈ کا باشندہ، لیکن بچپن سے ہی اکریمیا میں رہتا چلا آیا ہے۔ شاید کرنل فریدی کے کہنے پر کنگ آف سائی لینڈ نے اسے خصوصی طور پر بلوایا ہوگا، اس لیے مجھے فوری کارروائی کرنی پڑی، کیونکہ کھاٹک سے کچھ بعید نہیں کہ وہ فوری طور پر اسے ٹریس بھی کر لے اور آف بھی کر دے۔ چنانچہ میں نے کرنل فریدی کو وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ دے کر لیبارٹری میں جا کر اس مخصوص ریڈیو فریکوینسی کی بنا پر بلاسٹ کر دیا، اور مشین نے اس کے صحیح بلاسٹ ہونے کا کاشن بھی دے دیا ہے۔ اس لیے کرنل فریدی کا ہمیں سائی لینڈ سے دور رکھنے کا مقصد بھی پورا نہ ہو سکا، اور اب یقیناً وہ لیبارٹری تباہ ہو جانے کے بعد سر پکڑے بیٹھا یہ سوچ رہا ہوگا کہ دوسرا ڈاکٹر ہریش کہاں سے لائے اور شوگران کی اس لیبارٹری سے دوبارہ فارمولا کیسے حاصل کرے۔
عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کا چہرہ کامیابی کی مسرت سے کھل اٹھا۔ کہیں کرنل فریدی بھی لیبارٹری کے ساتھ ہی نہ ختم ہو گیا ہو؟ بلیک زیرو نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاک ایشیا بھجوانے کے بعد وہ کیبن اور جنگل کو چھوڑ کر اوترات آ گیا ہوگا، کیونکہ اب اس کے وہاں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ بہرحال چیک کر لیتے ہیں، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر پر پہلے سے مخصوص شدہ فریکوینسی کو چیک کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس کرنل فریدی اٹینڈنگ یو اوور۔ کرنل فریدی کی آواز میں ناکامی اور غم کا ہلکا سا تاثر موجود تھا اور عمران مسکرا دیا۔ شکر ہے، آپ کی مدھر اور میٹھی آواز سن لی ہے، میں آج ہی آپ کے بچ جانے پر کالے بکرے کا صدقہ دلاتا ہوں۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے وہاں پاک ایشیا میں بیٹھے بیٹھے آخر لیبارٹری کیسے تباہ کر دی ہے؟ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ اوور، کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا لیبارٹری تباہ ہو گئی ہے؟ اوہ، کیا کوئی زلزلہ آ گیا ہے؟ کیا واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں؟ اوور، عمران نے اس طرح شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے یہ اس کے لیے نیا انکشاف ہو، لیکن ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کو آنکھ مار دی اور بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے سامنے ایسی اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، کاش میں اس وقت کیپٹن حمید کی بات مان جاتا اور خاص طور پر تمہیں بے ہوش رکھنے کی بجائے گولیوں سے اڑا دیتا، تو کم از کم مجھے اس واضح شکست کا منہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ ڈاکٹر ہریش سمیت سارے سائنسدان اور پوری لیبارٹری ایک دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے۔ بہرحال اس واضح شکست کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم دیکھنا کہ میں اس شکست کا انتقام کس طرح لیتا ہوں۔ اوور، کرنل فریدی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، اتنا غصہ، اس قدر غصہ نہ کیا کیجیے۔ غصہ حرام ہوتا ہے اور پھر اس سے اعصابی دباؤ بڑھتا ہے اور آخر کار آدمی بیچارہ سڑکوں پر چٹکیاں بجاتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسا عظیم انسان کافرستان کی سڑکوں پر چٹکیاں بجاتا پھرے۔ ویسے بھی یہ گیم ہے، اس میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور اگر مجھے بقول آپ کے کوئی کامیابی ہوئی بھی ہے تو اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ تو قدرت کی دین ہے۔ خود بخود وہاں زلزلہ وغیرہ آ گیا اور میرا کام بن گیا۔ جس انداز سے آپ نے مجھے یہاں بھجوایا تھا، میں تو واقعی اپنی شکست کی آواز بن چکا تھا۔ اوور، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اور میں زندہ ہیں تو یہ گیم تو چلتی ہی رہے گی۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کرنل فریدی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنل فریدی کو میں نے کبھی اس طرح برافروختہ نہیں دیکھا۔ آپ نے واقعی اسے مکمل اور واضح شکست دے دی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم سمجھ رہے ہو کہ واقعی کرنل فریدی شکست کھا گیا ہے؟ اس خیال میں نہ رہنا، یہ غصہ اور غم صرف مجھ پر یہ ثابت کرنے کے لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فتح پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں اور کرنل فریدی اصل فارمولے پر کسی دوسری لیبارٹری میں اطمینان سے فارمولہ مکمل کرا لے۔ مجھے ڈاکٹر ہریش نے بتا دیا تھا کہ فارمولے کی ایک کاپی کرنل فریدی نے شروع سے ہی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہو، پھر تو ہم شکست کھا گئے، وہ تو لیبارٹری تباہ کرا کر بھی کامیاب ہو گئے، ویری بیڈ، بلیک زیرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، اب کرنل فریدی کی طرح تمہیں غصہ آنے لگ گیا؟ یہ تنظیموں کے چیف بھی عجیب چیز ہوتے ہیں، بات بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ایسے اعصابی مریضوں کو حکومت چیف کیوں بنا دیتی ہے؟ شاید اس طرح بچت پروگرام پر عمل ہو جاتا ہوگا کہ چیف کو غصہ آیا، اس لیے چیک بند، ایجنٹ صاحب منہ لٹکائے گھر کو واپس۔ تم بھی شاید اب ایسا ہی کرنا چاہتے ہو، مگر جناب میں تو منہ لٹکا کر واپس جا ہی نہیں سکتا۔ وہ آغا سلیمان پاشا صرف میرے منہ لٹکانے پر خاموش ہونے والا نہیں سمجھے، اس لیے چیک تو تمہیں دینا پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ خام خواہ اس قدر اہم معاملے کو مذاق میں لے رہے ہیں۔ اگر واقعی فارمولے کی کاپی کرنل فریدی کے پاس محفوظ ہے تو پھر تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک لیبارٹری ہی تباہ ہوئی نہ، دوسری تیار ہو جائے گی۔ کنگ آف سائی لینڈ کے پاس دولت کی کمی نہیں، اور کافرستان کے پاس سائنسدانوں کی اصل بات تو فارمولے کی تھی، بلیک زیرو نے واقعی غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے اس فکرے میں لفظ واقعی قابل داد ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہریش نے مجھے خود بتایا تھا کہ فارمولے کی ایک کاپی کرنل فریدی نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر واقعی فارمولے کی کاپی کرنل فریدی کے پاس محفوظ ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے۔
وہ شاید اس وقت اپنی پوزیشن انتہائی قابل رحم سمجھ رہا تھا کہ اسے عمران کی اس واضح شکست پر غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ عمران سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب آپ دوبارہ ٹیم لے کر اس مشن پر جائیں گے؟ آخر کئی بار ہونٹ چبا چبا کر بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ کے خرچے کرتا رہوں؟ آخر پاک ایشیا کے لوگ ٹیکس اس لیے تو نہیں دیتے کہ ہم انہیں اس طرح کے فضول اخراجات میں ضائع کرتے رہیں۔ ٹیکس کا ایک ایک پیسہ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے آتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس میں بھی تو پاک ایشیا کے عوام کا ہی مفاد ہے کہ کافرستان زیرو بلاسٹ تیار نہ کر سکے، بلیک زیرو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بات کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں کہ کافرستان زیرو بلاسٹ نہ کرے گا۔ یہ شرف صرف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہی حاصل ہے کہ اس کا چیف بلیک زیرو بلاسٹ ہو جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گارنٹی؟ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ بلیک زیرو عمران کی اس بات پر ہنسنے کی بجائے بری طرح چونک پڑا تھا۔ ظاہر ہے سیدھی سادی بات کرنے سے تو چیک کی رقم میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کچھ تو چھپا لینا چاہیے تاکہ بات کی اہمیت بن سکے اور چیک کی مالیت میں اضافہ ہو سکے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھ سے بلینک چیک لے لیں، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ کہ بلینک چیک دو گے؟ عمران نے خوش ہو کر کہا۔ بالکل پکا وعدہ، بلیک زیرو نے بھی فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، بس وہ لفظ واقعی والا مسئلہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ مطلب یہ کہ کرنل فریدی زیرو بلاسٹ اس وقت ہی تیار کرا سکے گا جب اس کے پاس فارمولا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کرنل فریدی کے پاس محفوظ ہے، پھر؟ بلیک زیرو نے کہا۔ کرنل فریدی یہی سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنی شکست کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن میں بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا، اور میں کرنل فریدی کے نوٹس میں بھی یہ بات اس وقت تک نہیں لانا چاہتا تھا جب تک کہ لیبارٹری تباہ نہ ہو جائے، ورنہ وہ اس کی فوراً دوسری کاپی کرا لیتا۔ ڈاکٹر ہریش نے مجھے باتوں باتوں میں رات کی شاہی دعوت میں یہ بات بتائی، تو میں نے صبح شاہی محل سے فون کر کے بینکوں میں پڑتال کرائی، کیونکہ مجھے کرنل فریدی کی عادت کا علم ہے کہ وہ ایسی چیزیں بینک کے اسپیشل لاکروں میں محفوظ رکھوا دیتا ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ کنگ آف سائی لینڈ کے محل سے پوچھ گچھ کی وجہ سے فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ سٹی بینک آف کابناک کے اسپیشل لاکر نمبر 108 کرنل فریدی کے نام بک ہے۔ چنانچہ کنگ آف سائی لینڈ کے سٹی سیکرٹری نے سٹی بینک کے جنرل مینیجر کو کنگ کی طرف سے ہدایت دی کہ اس لاکر کو کھول کر اس میں موجود کاغذات شاہی محل میں موجود پرنس آف ڈمپ تک پہنچا دیے جائیں، اور کرنل فریدی سمیت کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ حکم کی فوری تعمیل ہوئی، کاغذات شاہی محل میں مجھ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد تمہاری طرف سے کنگ آف ڈمپ کی بیماری کی خبر آئی، اور پرنس آف ڈمپ فوری طور پر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے، اور فارمولے کی وہ کاپی راستے میں ہی ضائع کر دی گئی، جبکہ کرنل فریدی اب تک یہی سمجھ رہا ہے کہ فارمولے کی کاپی لاکر میں محفوظ پڑی ہے۔ اب جب وہ لاکر کھولے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے مجھے فاتح قرار دیا ہے تو غلط نہیں دیا، آخر نیک لوگوں کی باتیں غلط تو نہیں ہو سکتی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب عمران صاحب، بہت خوب، آپ نے واقعی کمال کر دیا، بلیک زیرو نے انتہائی مسرت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اب تم بھی کمال کرو اور وعدے کے مطابق بلینک چیک دو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل لے لیجئے بلینک چیک، بغیر دستخطوں کے، قطعی بلینک، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر دستخطوں کے چیک کا میں نے اچار ڈالنا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ آپ نے خود ہی بلینک چیک کہا تھا، اب ظاہر ہے میں نے تو وعدہ پورا کرنا ہے، بلیک زیرو نے بھی لطف لیتے ہوئے کہا۔ اوہو، اس کا مطلب ہے ساری بھاگ دوڑ بیکار ثابت ہوئی، ایک چیف نے فاتح قرار دیا ہے تو دوسرے چیف نے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سپر فیاض کا بینک اکاؤنٹ ٹولنا پڑے گا، ورنہ آغا سلیمان پاشا تو بندوق لیے میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا، اور سنا ہے اس کا نشانہ اس قدر بے خطا ہے کہ درخت پر بیٹھے ہوئے گدھ کا نشانہ لے تو آسمان پر اڑتی ہوئی چڑیا شکار ہو جاتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور آپریشن روم بلیک زیرو کے بے اختیار کہے سے گونج اٹھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔